یاد رکھیے گا بغیر تربیت کے کچھ بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. سیکھیں گے. علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں آپ لگائیں گے تو کچھ آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. نمبر 1 وقت، جان، مال. یہ تینوں چیزیں آپ نے انویسٹ کر دی ہیں. 2 چیزیں کر چکے ہیں، پیسہ لگا دیا آپ نے، وقت بھی لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ سیشن میں، اور جان آپ کی یہاں سے وہاں جاتے ہوئے لگی ہے. شاندار چیز ہے جی. جب مدینے کا نام آتا ہے تو ایک آہ نکل جاتی ہے. آپ کو جو بھی انسٹرکشن ملے گی تھرو نوٹس بورڈ یا آپ کا ناظم آپ کو کنوے کرے گا تھرو واٹس ایپ گروپ پہ. ایک مسلمان کو بلاوا آتے ہی اس پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور رب کریم اس کے دل میں ایک سوچ کو پروان چڑھاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو تقاضا پورا کرے اس میں سجدہ شکر اولین ہے، اور اس کے حضور کثرت سے شکرانے کے نفل ادا کرے. اب آگے آپ کی حاضری کا وقت ہے خانہ کعبہ میں. دل کو تھام لیں اور نگاہیں نیچی کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوں، اور اس لمحے وہ سب مانگ لیں جو آپ کے دل کی آرزو ہو. ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے کہ جہاں دعا کا درجہ بلند ہے، مگر باخدا اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کے وقت کی دعا ہے. طواف، نفل اور پھر صحیح کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل اور دماغ کو اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور آپ کے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، تو آپ کا انعام بھی آپ کے ہر عمل کے مطابق ملے گا. طواف کے دوران اگر آپ کو کوئی ٹکرا جائے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مقام ابراہیم پہ اپنا طواف ختم کر کے وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ حجر اسود کی طرف بھاگنے کی طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا لفٹ میں لوگ زیادہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کھانے پہ رش ہوتا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، اور یہ سوچ رکھنی ہے، یعنی ایک پازیٹیو سوچ کہ کچھ عاشق اللہ کی محبت میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ وہ دنیا بلا دیتے ہیں. علی بھائی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر. زوم حج 2025 زوم سیشن نمبر 2 کے ساتھ انشاءاللہ، جس کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے حجاج اور اخلاقی تقاضے. اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے صاحبزادہ انوار ندیم صاحب، ان کے ساتھ ہوں گے سید مغیث الحسن صاحب، اور ہمارے ساتھ اس سیشن کو آرگنائز کرنے میں خصوصی تعاون کیا ہے اسد اجاز صاحب نے، تاکہ اس سیشن کو بغیر کسی انٹرپشن کے ہم آپ کے لیے جاری رکھ سکیں. ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں وہ ہمارے حجاج اور اخلاقی تقاضے. اس میں پاکستان چیپٹر اور مدینہ منورہ چیپٹر ہم کور کریں گے. اس کی ہیڈنگز جو ہے وہ ہم شیئر کر چکے ہوئے ہیں، اور اب میں ٹائم ضائع کیے بغیر انوار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹارٹ کریں. اٹس اوور ٹو یو انوار بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی اگر امپروو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی کوشش کرتا ہوں. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے اس وقت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمین. علی بھائی پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا حجات کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اور حجات سے بھی درخواست کروں گا میرے حق میں دعا کیجیے گا. علی بھائی نے جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے وہ منوان ایمانداری کے ساتھ میں آپ تک پہنچا سکوں. اچھا، آج کے سیشن کی ہیڈ لائن یا آؤٹ لائن آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے سب کچھ، اور بہت اہم ہونے والا ہے. جس طرح علی نے بتایا کہ آج کے سیشن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا ہے پاکستان چیپٹر، بہت اہم ہے اس میں، اور دوسرا ہے مدینۃ المنورہ چیپٹر. تو بنا وقت ضائع کیے ہم پاکستان چیپٹر کو شروع کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا حجات کی لازمی تربیت. یاد رکھیے گا بغیر تربیت کے کچھ بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح ان سال بھی وزارت مذہبی امور کی جانب سے حجاج کرام کی لازمی تربیت کے حوالے سے ملک کے تمام حاجی کیمپس اور مختلف شہروں کے مختلف مخصوص ہالز، آڈیٹوریم، بینکٹس وغیرہ میں تربیت کے انتظامات کیے گئے ہیں. دوستوں یاد رہے اس مرتبہ حجات کی حاضری شروع میں تھا پاکستان پاک حج ایپ کے QR کوڈ کے ذریعے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کی کمپیوٹرائز حج اپلیکیشن سلپ تھی وہ آپ کو لے کے جانی ہے. وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو کاؤنٹر پہ دوست بیٹھے ہوں گے، آپ ان کو اپنا نام یہ ساری چیزیں دکھائیں گے، وہ سسٹم میں ایڈ کریں گے. مین ٹائم اسی وقت آپ کو پاک حج ایپ پہ
اسٹیٹس مینشن ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو اٹین کیا. اچھا، حکومت نے ان تربیتی سیشنز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے حجاج کی سہولت کے لیے. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ حاجی یہاں سے ویل ٹرینڈ اور ویل ڈسپلن جائیں. اسی حوالے سے ان سیشنز کو رمضان سے پہلے رکھا ہے اور ایک رمضان کے بعد کا رکھا ہے. جو رمضان سے پہلے کا ہے الحمدللہ وہ کامیابی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جو رمضان کے بعد رکھا ہے اس کا شیڈیول رمضان کے آخری ہفتے میں پاک حج ایپ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، یا ان کی ویب سائٹ پہ، یا فیس بک پیج ہے ان کا، یا واٹس ایپ جو چینل ہے اس کے ذریعے تمام حجات کو انفارم کر دیا جائے گا. تو یہ تو تربیت کے حوالے سے میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی چیز کی تاکید کرتا ہوں کہ تربیت جتنی اٹینڈ کریں گے سیشنز کو، وہاں سے آپ کو لرننگ اپورچونیٹیز بہت ساری ملیں گی، کچھ سیکھیں گے. علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں آپ لگائیں گے تو کچھ آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے. نمبر 1 وقت، جان، مال. یہ تینوں چیزیں آپ نے انویسٹ کر دیں گے. 2 چیزیں کر چکے ہیں، پیسہ لگا دیا آپ نے، وقت بھی لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ سیشنز میں، اور جان آپ کی یہاں سے وہاں جاتے ہوئے لگے گی. چلیں باتیں بہت اہم اور کروشل معاملہ ہے جس میں اکثر دوست وقت سے پہلے معلوم کرے سے بایو میٹرک. تو بایو میٹرک کے ساتھ توجہ سے سنیے گا، بہت اہم چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی وزارت نے حج کی بایو میٹرک مختلف طریقوں سے کرنے کے انتظامات کی ہیں. مثلا نمبر 1 تو اس پہ وہی ہمارا مشہور زمانہ سعودی بایو ویزا ہے. اگر یہاں سے آپ کا نہیں ہوتا تو پھر حاجی کیمپ میں سہولتیں میسر ہوتی ہیں، اور اگر اس کا بھی نہیں ہوتا تو پھر اعتماد سینٹر رہ جاتا ہے. اعتماد سینٹر آپ سے کچھ پیسے لیتے ہیں نامنل ریٹ پہ، اور آپ کو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کا بایو میٹرک کر دیتے ہیں. اور ایک چوتھا طریقہ بھی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ. اچھا، یہ جو میڈیکل، یہ سمجھیے گا بڑا اہم ہے. یہ اس طریقہ کار کے ذریعے جو میڈیکل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ 3 افراد کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. کہ اس طریقہ کار کے ذریعے صرف وہ آدمی بایو میٹرک کروانے کے اہل ہیں جن کو 9 مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. نمبر 1، ان کا ہاتھ کسی وجہ سے کٹ گیا ہو یا بالکل نہ ہو. نمبر 2، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایکسپیرینس ہوگا آپ کا، کہ کسی کی 6 یا 7 انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ایک مسئلہ ان کا آ جاتا ہے. یا کسی کی 5 نہیں 4 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ڈائبٹیز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے ایشوز آتے ہیں، ان کو بھی اس لسٹ میں رکھا گیا ہے. یا پھر عموماً آپ نے دیکھا چمبل کے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کے پرنٹس ڈم ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں. اسی طرح انتہائی حساس نوعیت کی جو جلدی امراض ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. یا جو کاریگر ہوتے ہیں یا ٹیکنیشینز ہوتے ہیں یا جو کیمیکل کے کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں کام کر کر کے، اور جو ان کے فنگر پرنٹس ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا گیا ہے. یا جو آدمی چاپنگ کرتا ہے، یا جو ہماری خواتین بہنیں گھر میں سبزی بناتے ہوئے کاٹ لیتی ہیں اپنی انگلیاں اور انگوٹھے، ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے اگر ان دنوں بایو میٹرک کے دوران ان کے ہاتھ ڈیمیج ہوں، اور یا جن کے ہاتھ وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوں، مطلب انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، ان کے پلاسٹر وغیرہ ہو. تو اس حوالے سے اس میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے 9 افراد کو اس کیٹیگری میں شامل کیا گیا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، 4 ذرائع ہیں آپ کے بایو میٹرک کروانے کے. سب سے پہلا مشہور زمانہ سعودی بایو ویزا ایپ. اگر وہاں سے آپ کا نہیں ہوتا تو حاجی کیمپ جائیں اپنے قریبی. اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتا تو اعتماد سینٹر جائیں. اچھا، کچھ لوگوں کے جیسے آپ دور دراز میٹو خاص لے لیں، کراچی بہت دور ہے، سکھر بہت دور ہے، تو ایسے لوگ اعتماد سینٹر کو اپروچ کر سکتے ہیں. اچھا، یاد رہے گا آپ کا، میں مزے کی بات بتانے لگا ہوں. سعودی اور ایئرپورٹ پہ حجات کے دوبارہ فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں. تو بایو میٹرک کروانے کے لیے آپ کے پاس آپ کا اصل پاسپورٹ درکار ہوگا. اگر کسی حاجی نے غلطی سے، عموماً بڑے ہمارے حاجی معصوم ہیں، اگر غلطی سے انہوں نے بینک میں جمع کروا دی ہے تو فوراً سے پیشتر ان سے کلیکٹ کر لیں. دوستوں، یاد رہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی سرکاری اسپتال ہی سے حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ میں سے کسی کی سعودی بایو ایپ کے ذریعے بایو میٹرک نہیں ہو سکی تو اس سلسلے میں وزارت کی ہدایت کا آپ انتظار کریں گے. اچھا، مزید کی بات، 12 سال سے کم عمر بچے اور 80 سال کے جو ضعیف ہیں وہ ان کے اوپر یہ شرط لاگو نہیں ہوتی. اچھا جی، اس وقت حکومت پاکستان سعودی حکومت کی یہ ہے کہ پاسپورٹ لیس، ان کی جو ڈیجیٹلائزیشن پالیسی ہے اس کے تحت اس دفعہ پاسپورٹ کلیکٹ نہیں کیے جائیں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، چوتھا بہت اہم پوائنٹ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گروپ مرج ہو رہا ہے، مرج کروانا ہے، فلائٹس کے ایشوز ہیں، کسی کے بچوں کے ایگزامز ہیں، تو کسی کے کوئی ایشوز ہیں. تو اس حوالے سے حجاج کرام، اگر کوئی حاجی صاحب اپنا گروپ تبدیل یا کسی اور گروپ میں مرج کروانا چاہتا ہے، یا اپنی فلائٹ اپنے معاملات کی روشنی میں جلدی یا دیر سے کروانا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں اسے ابھی ہی سے وزارت کے
ویزا پروسیسنگ آفیسر یا کی جانب سے جو مقرر کیے گئے مہیا کیے گئے نمبرز پہ ان سے اپروچ کریں اور اپنا مسئلہ بتائیے، یا وزارت کی ویب سائٹ یا پاک حج ایپ کے انکوائری سیکشن میں اپنی درخواست کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر ایک مرتبہ فلائٹ شیڈول جاری ہو گیا، جو کہ امید ہے کہ رمضان کے آخری ہفتے یا شوال کے شروع ہفتے تک جاری ہو جائے گا، تو اس وقت نہ ہی کوئی گروپ مرج ہوگا اور نہ ہی فلائٹ شیڈول چینج ہو سکے گا۔ تو لہٰذا فوراً سے پیشتر اگر آپ کی ڈیزائر ہے اپنا گروپ مرج کروانا چاہتے ہیں، اپنا شیڈول اپنی مرضی کا رکھوانا چاہتے ہیں، تو آج ہی وزارت کے نامزد ویزا پروسیسنگ آفیسر یا پاک حج ایپ کے انکوائری سیکشن میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں، تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اب آ جائیں حاجی کیمپ کے اوپر۔ حاجی کیمپ میں بہت بڑی دنیا ہے، وہاں بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے، چلیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو دوستوں، فلائٹ شیڈول کا اعلان ہوتے ہی یا اور فوراً بعد اس کے پہلی فلائٹ جانے سے چند روز پہلے تک ملک کے تمام حاجی کیمپ مکمل طور پر آپریٹو یا فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حجاج کرام کی لازمی ویکسینیشن کا عمل حاجی کیمپ فعال ہونے سے لے کر آخری فلائٹ کے روانہ ہونے تک روزانہ کی بنیادوں پر صبح 9 بجے سے صبح 4 بجے تک بلا تعطل جاری رہتے ہیں، بشمول ہفتہ اتوار، یہ دونوں یہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رہے یہ شیڈول پاک حج ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ دوستوں، ویکسینیشن کے حوالے سے وزارت کی جانب سے بذریعہ پاک حج ایپ کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے۔ میسج نہ آنے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرائیے نہیں، آپ کے پاس آپ کا شیڈول آ چکا ہوا ہے۔ اپنے شیڈول کے اکارڈنگ 8 سے 10 روز پہلے اپنے متعلقہ حاجی کیمپ جائیں اور وہاں سے اپنی ویکسینیشن کروا لیں۔ تو یہ اچھا، لازمی ویکسینیشن کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں گے وزارت اس کے ساتھ جب بھی آپ جائیں گے اپنا ویکسینیشن کروانے، تو اپنی حج کی جو آپ کی اپلیکیشن ہے کمپرائز سے وہ لازمی لے کے جائیں گے، اس کے بغیر وہ نہیں کریں گے۔ ہر حاجی کو ذہن میں بٹھا لیجیے گا، ہر حاجی کو یہ ویکسینیشن لازمی کروانی ہے۔ کروانے کے بعد اس نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے یا یلو کارڈ، وہ لازمی آپ نے کلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنا ٹریول نہیں کر پائیں گے، آپ کو آف لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ذہن میں یہ دوسری بات بھی رکھیے گا، یہ فری آف کاسٹ کی جائے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اچھا، دور دراز کے جو حجاج ہیں نا، ان کے لیے آنےسٹلی ایک مشورہ دینا چاہوں گا، وہ کیا کریں، وہ اپنی فلائٹ سے 2 سے یا 3 یا 4 دن پہلے اپنے متعلقہ حاجی کیمپ آئیں، وہاں سے اپنی ویکسینیشن بھی کروائیں، اور جو ان کو اپنی جو ادویات وغیرہ میڈیسن لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی پیک کروائیں، اینٹی نارکوٹک سالوں سے سیل کروائیں۔ آپ کے جو ٹکٹس بہرحال اس میں 2-4 دن پہلے ملیں گے، 48 گھنٹے پہلے، تو یہ چیزیں ایک ساتھ کروا لیجیے گا آپ۔ دیکھیں حاجی ہمارے پاس نہیں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے حاجی کے، میں اکثر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں حاجی جو دوائیں لے کے جانا چاہتے ہیں نا، وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو یاد رکھیں ادویات کی پیکنگ کا مرحلہ پہلی فلائٹ سے 3 دن قبل ہی، 2 یا 3 دن قبل ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مشورہ ہے کہ اپنی ادویات فلائٹ سے پہلے کارڈ، ٹکٹ، ویزا وغیرہ وصول کرنے والے دن ہی پیک کروائیں۔ جو قریب میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، وہ 24 گھنٹے پہلے گئے اور جا کے کروا کے آ گئے۔ لیکن جو دور سے راستے ہیں وہ 2-3 پہلے ہی آ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہے، وہ سارے کام ایک ساتھ کروا لیں گے۔ یاد رہے، اچھا یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، کچھ پاکستانی حجاج کیا کرتے ہیں، سیرپ فارم میں میڈیسن لے جاتے ہیں یا کیپسول لے کے جانا چاہتے ہیں، یا جو یونانی ادویات ہیں یا جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں، یہ قطعی الاؤ نہیں ہے، یہ قطعی الاؤ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں آپ کو لے کے نہیں جانے دیں گے، یہ نکال کے پھینک دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی ہو۔ اچھا، جب بھی جائیں تو اپنے ساتھ جو پرسکرپشن ہو اس کی 2 یا 3 کاپیاں ضرور رکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ اچھا، ہم ایک بات بار بار سن رہے تھے، روڈ ٹو مکہ، روڈ ٹو مکہ، یہ ہوا ہے کہ بھلا کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں، اس پروجیکٹ کا جو بنیادی مقصد ہے دنیا بھر کے حجاج کو سہولتیں فراہم کرتے ہوئے ان کی سیفٹی مشکلات کو کم سے کم کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، وہ منیمم بہت ہی زیادہ منیمائز کرنا چاہتے ہیں سعودی، کہ حاجی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس پروجیکٹ کے تحت عازمین کو پاکستان سے ہی امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس کی سہولیات مہیا کر دی جائیں گی۔ اچھا، اس سال کراچی اور اسلام آباد کو یہ سہولت حاصل ہے، انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے سال لاہور بھی اس میں سسٹم میں انڈکٹ ہو جائے۔ تو اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کی امیگریشن اور کسٹم یہاں ہو جاتی ہے تو آپ کو سعودیہ پہنچ کر ان مراحل سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑتا۔
اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی انتظامیہ کی طرف سے سبھی دستاویزات جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ سب کو، حجاج کرام کو، وہ ایئرپورٹ کے ایک ایسے حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہ سعودی امیگریشن حکام اپنے کاؤنٹرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ عملہ حجاج کے امیگریشن کے تمام مراحل یہیں پاکستانی ایئرپورٹ پر مکمل کرتا ہے، اور حاجی کو آپ مکمل کرنے کے بعد حاجی صاحب کو یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب خوش ہو جائیے، اب آپ سمجھیں سعودی عرب میں ہی. اچھا، بعد ازاں سعودیہ پہنچ کر حجاج اپنی دستی سامان کو لے کر براہ راست بسوں کے ذریعے اپنے ہوٹل پہنچا دیے جاتے ہیں. اچھا، اس روٹو مکہ کا فائدہ کیا ہے؟ حاجی کو سامان کیری نہیں کرنا اپنا، ان کا سامان بھی تھوڑی دیر بعد ان کے ہوٹلس پہنچا دیا جاتا ہے. تو سر یہ تھا پاکستان چیپٹر. اپنے سوالات نوٹ کرتے رہیے گا، کوشش کیجیے گا جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے اسی حوالے سے اپنے سوالات کو محدود رکھیے گا، اور سوال تھوڑا مختصر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں. اب آتے ہیں میرا فیوریٹ ہے مدینہ المنورہ چیپٹر. بہت شاندار چیز ہے جی، جب مدینے کا نام آتا ہے تو ایک آہ نکل جاتی ہے. اچھا، جب روز ٹو مکہ پروجیکٹ والے پاکستانی حجاج مدینہ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو باہر لاؤنج میں ہی ہرے رنگ کی پاکستانی جھنڈے والی جیکٹ اور ایک کیپ پہنا ہوا آپ کو ایک شخص نظر آئے گا. دراصل یہ شخص آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے. اس کو ہم معاون حجاج پاکستان کہتے ہیں، جس کا بنیادی کام حجاج کرام کی ہر ممکن طریقے سے معاونت و رہنمائی کرنا ہے. آپ جیسے ہی امیگریشن کاؤنٹر سے بنا امیگریشن کروائے باہر آتے ہیں تو آپ کے میزبان معاون حجاج آپ کا وزارت کی جانب سے دیا گیا آئی ڈی کارڈ وہ چیک کرتے ہیں اور آپ کو بس میں بٹھا کر آپ کو ہوٹل کی طرف روانہ کرتے ہیں. اچھا، اس بات کو میں یہیں رکوں. میں نے ایک چیز چھوڑ دی سی، میں چاہ رہا تھا کوئی اس کو میں بعد میں لے کے جاؤں، لیکن میں نے سیکوینس بنا ہوا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو ایک چیز رہ گئی، اس میں ہم نے میڈیسن بھی پیک کر لی، لیکن اصل چیز وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ کیری کر دیں. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا ویزا، آپ کا ٹکٹ اور دوسرے بینڈس اور دوسری چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کے فلائٹ سے 24 سے 48 گھنٹے پہلے ملیں گی. اس آئی ڈی کارڈ میں آپ کے تمام پرٹیکولرز ہوں گے. آپ کا حج اپلیکیشن نمبر ہوگا، اس میں پاسپورٹ نمبر ہوگا، اس میں مکہ میں آپ کا بلڈنگ نمبر ہوگا، آپ کا روم نمبر ہوگا، آپ کا سیکٹر نمبر ہوگا، ایک کیو آر کوڈ ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کارڈز کی کلر کاپی کروا لیجیے گا 2 4 3 4 پاکستان سے ہی، اور ان کے پاؤچ آتے ہیں، پاؤچ میں کارڈ بنوا کے رکھیے گا، کیونکہ اکثر رش میں ہم سے گر جاتے ہیں اور پھر پاکستانی حاجی پریشان ہوتا ہے، میرا کارڈ گم ہو گیا، بتائیے میں کیا کروں. تو ہم اپنے سسٹم سے فوٹو کاپی نکال کے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس یہیں سے لے کے جائیں گے 4 5 پاؤچ ایکسٹرا بنوا لیں کلر، تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا، آپ کے ٹکٹس، آپ کا ویزا، آپ کے ادر آئیڈینٹیفیکیشن جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کارڈس ہیں، بینڈس ہیں، ساری چیزیں وہ آپ کو حاجی کیمپ سے آپ کے شیڈول فلائٹ سے 24 سے 48 گھنٹے پہلے ملیں گی. تو آتے ہیں ہم دوبارہ ایئرپورٹ مدینہ چیپٹر کی طرف. تو آپ کو بس میں بٹھا کے آپ کے ہوٹل لے جاتے ہیں وہ. اچھا، یاد رکھیے گا جو آپ کو کارڈ ملا آپ کی اسکریننگ ہوگی بس میں، تاکہ آپ کو سسٹم میں انڈکٹ کیا جا سکے. جبکہ نان روٹو مکہ والے بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں یار. وہ امیگریشن کے اتنی طویل اور صبر آزما تھکا دینے پروسیس سے نکل کے جب باہر نکلتے ہیں ویسے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان سے 7 سے 8 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے ہیں، ایئرپورٹ سے وہ فلائٹ لے کے پہنچے، پھر وہاں سے 4 سے 5 گھنٹے، مطلب 15 16 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان پہ رحم بھی آتے ہیں. بہرحال نان روٹو مکہ والے آئیں گے، اپنا امیگریشن کلیئر کروائیں گے، کنوینر بیلٹ پہ آئیں گے، اپنا بیگ اٹھائیں گے، سامان اٹھائیں گے، باہر نکلیں گے. وہی پروسیس ہری جیکٹ والے پاکستانی معاملے وہاں پہ موجود ہوں گے جو آپ کو ریسیو کریں گے. آپ کا سامان اپنی سپرویژن میں پورٹرز کے ذریعے بسز میں رکھوائیں گے. اور لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے جس میں آپ کا سامان رکھا گیا ہے، ورنہ عموماً سامان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. حاجی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ نئی جگہ ہوتی ہے، تو وہ نئی وجہ بہت پریشان ہوتے ہیں. لیکن پریشان نہ ہوئیے گا، اس کے لیے بھی ہم نے وہاں پہ آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے، اور بہت شاندار. آپ کو ہر چیز سسٹمیٹک کر دی ہے. اسمارٹ حج ہو رہا ہے تو ہر چیز کو اسمارٹلی ہم لوگ پیک اپ کرتے ہیں. اچھا، اپنا جو آپ نے ہینڈ کیری ہے نا، آپ اٹھائیں گے بس میں جو شیلف بنے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھنے، کیبن میں یا ڈکی میں نہ رکھوائیے گا، عموماً ڈیمیج وغیرہ ہو جاتے ہیں.
अच्छा, नॉन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जितने भी हुजाज हैं उनको दोनों सब के एयरपोर्ट पर बहुत से भी ज़्यादा सब्र का तहम्मुल का मुजाहरा करना है, क्योंकि भाई आपका कम से कम आप लैंड करेंगे यहाँ से जाने से लेके वहां तक कम से कम आपके 18 घंटे लगने, और बड़ा पैथेटिक आपके लिए मसला है। रोड टू मक्का वाले जितने दोस्त हैं कम से कम 4 से 6 घंटे उन्होंने अपने एयरपोर्ट पर पहुंचना है पाकिस्तान से। अच्छा जनाब, अब आप पहुंच गए होटल्स, होटल में आ गए। अब आप होटल में क्या करेंगे? कमरों का सारा मसला आएगा ना, कमरों की तकसीम के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, बड़े मसले आते हैं, बड़े झगड़े होते हैं। यहाँ मुझे असद भाई की एक बात याद आएगी, वो मैं ऐड करूंगा बाद में, ये चीज़ उनसे ही ली थी। तो दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी आपकी रिहाइश के इंतजामात हरम के मरकजिया में शानदार होटल्स में किए हैं। अच्छा, मरकजिया से मुराद ये ली जाती है जो हरम के सहन की दीवारों से तकरीबन 300 से 600 मीटर के अंदर जितने होटल्स हैं वो मरकजिया कहलाता है, और बहुत महंगा होता है ये। लेकिन मैं पाकिस्तान हज मिशन को और वजारत हज को दादे से तहसीन देना चाहूँगा, इन्होंने इतना मसाइद हालात के बावजूद आप लोगों के लिए इतनी शानदार होटल की है वहाँ पे, और जब जाएंगे तो इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, याद रखें मक्कतुल मुकर्रम में हज्जाज के लॉन्ग पैकेज वाले जो उनका दौरानिया होता है कम से कम 25 से लेकर तकरीबन 30 दिनों तक मुहित होता है, जबकि शॉर्ट पैकेज वालों का मक्का में जो रहायश का दौरानिया है वो 10 से 15 दिनों तक मुहित हो सकता है। तो इस वजह से इनके कमरों की अलॉटमेंट सऊदी तालीमात की रोशनी में पाकिस्तान से ही कर दी जाती है। याद रहे, मक्का में खवातीन खवातीन के साथ रहेंगी और मर्द हुज्जाज मर्दों के साथ रहेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने यहाँ से ऑप्शन अवेल किया है 2 बेड का या 3 बेड का या एक 6 से 8 बेड वाला ऑप्शन दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं दिया और इससे आपने बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, छोटी फैमिली सी, तो फिर खवातीन खवातीन के साथ रहेंगी, मर्द मर्द के साथ रहेंगे। ये नहीं होगा कि मर्द एक बिल्डिंग में और खवातीन दूसरी बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग सेम होगी, सेम फ्लोर भी हो सकते हैं या ऊपर नीचे फ्लोर हो सकती है। अच्छा, जबकि मदीने में क्या होता है कि हुज्जाज का जो क़याम कदर मुख्तसर है, यानी आपने यहाँ पे 40 नमाजें पढ़नी है, 8 से 9 दिन का आपका स्टे होता है, तो इस वजह से इनके लिए होटल्स हायर किए जाते हैं। कमरों की तकसीम से हवाले से कोई स्पेशल कुलिया फार्मूला नहीं होता। आप जब होटल पहुंचते हैं तो काउंटर पे बैठे पाकिस्तानी मामलीन आपको कह देते हैं कि अपनी सहूलत के मुताबिक हुज्जाज मर्द और खवातीन की बिना तफरीक किए ग्रुप बनाएं और कमरों की चाबियां लेकर उसमें शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, वहाँ कमरों की गुंजाइश में जो कम से कम जो होते हैं 4 बेड और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 बेड होते हैं। तो अमूमन पाकिस्तानी हुज्जाज वहीं ऑन स्पॉट अपनी सहूलत के लिए ग्रुप तश्कील देकर फौरी तौर पर चाबियां लेकर कमरों में मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, याद रहे कि इस तरह करने से गैर मुहर्रम अफराद भी आपके रूममेट बन जाते हैं। इसका आसान तरीका जो असद भाई ने बताया मैं कोट करना चाहूँगा, ऐसी सूरत हाल में खवातीन हुज्जाज एक कमरे में शिफ्ट हो जाएं और मर्द हुज्जाज दूसरे कमरे में चले जाएं अगर वो ना महरम है, तो इस तरह उनके मसाइल खासे हल हो जाएंगे। अच्छा, अब जब आप गए हैं अब अल्लाह के मेहमान, तो हमने अल्लाह के मेहमानों की तवाज़ु भी करनी है, इकराम भी करना है। तो इसके लिए हमने खाने के इंतजाम पहले से किए हुए हैं आपके लिए। जब हुज्जाज मदीना पहुंच जाते हैं, अपने होटल में अपने तमाम तगाज़ों से जब फारिग हो जाते हैं, तो वजारत मजहबी उमूर की जानिब से उनके लिए 3 उसमें वक्त डबल डिश बुफे होता है, उसका इंतजाम किया जाता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो लास्ट के नाश्ते का टाइम था तकरीबन सुबह 6 से 8 था, और जो लंच का टाइम से 1 से 3 था, और डिनर का 9 से 12 था। ये मुगीस इसको और कंफर्म कर देंगे। तो हुज्जाज को खाना सर्व करने के वहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आपका डाइनिंग हॉल है या मेस है, ये हुज्जाज को जिन जगह स्पेस नहीं होता वहाँ पैक्ड खाना हम देते हैं पार्सल की सूरत में। हुज्जाज कलेक्ट करते हैं, कहीं लॉबी में बैठते हैं वहीं खा लेते हैं, कुछ लोग अपने कमरों में खाते हैं। तो दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है इस मिशन से, तो मैं कह सकता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि वजारत मजहबी उमूर की भरपूर कोशिश होती है कि हुज्जाज को उनके दौरान क़याम तीनों वक्त का हाइजेनिक खाना प्रोवाइड किया जाए, खुश जायका हो, बेहतरीन हो, फ्रेश हो। तो इन्हीं उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बड़ी सख्ती होती है, और कैटर्स भी क्वालिटी के लिए जाते हैं जिनकी रफो बहुत अच्छी होती है, और उनका लाजमी होता है कि शेफ पाकिस्तानी हो, अगर पाकिस्तानी नहीं भी हो लेकिन पाकिस्तानी खाने बनाने पे उसको महारत हासिल हो। और याद रहे कि जिस तरह हम पाकिस्तानी होटल्स में एक दिन का बचा हुआ, एक वक्त का बचा हुआ पूरा हफ्ता चलाते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो उठाते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अच्छा, एक छोटा सा अखलाकी अब बात है, क्योंकि टाइटल इसका यही है, अखलाकी तकाजे। तो तकाजा तो ये कहता है कि एक हाजी का मतलब एक खाना। तो मैं यकीन जानिए कि मैंने देखा है एक हाजी 2 2 3 3 खाने ले जाता है और वो फेंक देता है बोटियां निकाल के। छोटी सी बात कहूंगा, ये खयानत हो जाती है।
حکومت پاکستان نے کیٹر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ایک حاجی ایک کھانا، آپ کے 2 کھانے لے جانے سے 2 حاجی بھوکے رہ گئے، تو حقوق العباد کے اوپر ہٹ ہو گئے. تو یہ سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے. اچھا، جب آپ جاتے ہیں نئی جگہ تو کچھ موسمی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. دوست جائیں گے تو بخار بھی ہو جائے گا، فلو بھی ہو جائے گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اسی سہولت کے لیے پاکستان حکومت نے پاکستان مشن آفس میں ایک چھوٹا سا پاکستان میڈیکل مشن ہاسپٹل الگ بناتے ہیں. ایک فلور ہوتا ہے وہاں پہ پورا ہاسپٹل ہوتا ہے. وہاں جو چھوٹی موٹی بیماریاں اس حوالے سے ساری ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، لیکن جو انتہائی کرونک ٹائپ ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو بڑے ہاسپٹلس وغیرہ ریفر کیا جاتا ہے. اچھا، کچھ حجاج جب وہ پہنچ جاتے ہیں روڈ ٹو مکہ اور نان روڈ ٹو مکہ، ان کا سامان اگر مس ہو جائے، نہیں پہنچا، تو حاجی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں بنا یہ سوچے کہ وہاں کہاں کھڑے ہوئے، وہ کون سی دھرتی پہ ہیں. اور حج کا دوسرا نام ہی صبر ہے، بلکہ پہلا نام صبر ہے. وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، شاؤٹ کرتے ہیں. اور پریشان نہ ہو اس کے لیے، اگر کسی حاجی کا سامان گم ہو جائے تو وہ پہلی فرصت میں کاؤنٹر پہ جائے اپنے ہوٹل کے، وہاں پاکستانی معاملین بیٹھے ہوئے، ان کو بتائے جناب میرا سامان ابھی تک پہنچا نہیں ہے، بتائیے میں کیا کروں. تو وہ آپ سے معاون آپ سے پرٹیکولر طلب کرے گا. اسی وقت لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل ہے ہمارا، اسی لیے حجاج کی سہولت کے لیے حکومت پاکستان نے ایک سیل بنایا ہے جہاں گمشدہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہیں سے آگے پیچھے کی جاتی ہیں. اس کا نام ہوتا ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل. یہ مدینہ میں بھی ہے، یہ مکہ میں بھی ہے. تو وہ آپ سے پرٹیکولر لے کے انچارج لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل کو بھیجتا ہے. وہ ڈیٹا چیک کرتے ہیں اور آدھے سے 1 گھنٹے میں آپ کی چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ حجاج کی گمشدہ جتنا بھی سامان ہے، چیزیں ہیں، وہ ان کو پہنچائے. اس میں آپ سے تعاون کیا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، شور نہیں کرنا. آرام سے آپ بتائیں کہ مسئلہ ہے میرا، مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، اور آپ کا وہ حل کر کے دیا جائے گا. کیونکہ اب تو بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے آپ کے بیگ کے اوپر، آپ کے سارا ڈیٹا اس پہ آیا ہوا ہے. تو اب سامان گم نہیں ہوتا، 99.9% سامان مل جاتا ہے. اچھا دوستوں، آپ تمام دوستوں نے اتنی ساری جو محنت کی مدینے جانے کی، اس کا ایک جہاں تک میں سمجھتا ہوں بنیادی مقصد ہے آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پہ حاضر ہونا، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا اور اس ایک کو فیل کرنا جو وہاں پہ ہوتی ہے. تو جب تمام حجاج اپنے اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، اس کے بعد وہ توغازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کی زندگی میں لمحہ آ رہا ہے جس کے لیے آپ رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے یہاں پہ، یعنی روزے مبارک پہ حاضری. تو اس سلسلے میں مومنین آپ بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو سارا راستہ بتاتے ہیں، روٹ بتاتے ہیں، نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتاتے ہیں. اچھا، اس کے لیے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، روزے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب، ان کے اوپر آپ کے علی بھائی نے اور شفیق بھائی نے محنت سے کچھ چیزیں تیار کی ہوئی. فی الحال میں ابھی سرسری طور پر ڈسکس کروں گا، لیکن وقت آنے پہ وہ دونوں صاحبان جب آپ کو بتائیں گے تو یقین جانے گا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار ہم نے ہر چیز کو کس طرح لے لیا ہلکا. تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اس کے اوپر بات کریں گے. اب آتے ہیں ریاض الجنہ، جس میں ہر شخص کی، مسلمان کی خواہش کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا، خواہ وہ زندگی میں داخل ہو یا مرنے کے بعد ہو. تو دوستوں، حکومت پاکستان نے آپ کی سہولت کے لیے سعودی حکومت کے تعاون سے فلائٹ وائز ریاض الجنہ کا پرمٹ پہلے ہی سے لے کر رکھا ہوتا ہے. مطلب حکومت کو کتنا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ یار اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ان کو جنت بھی لے کے جانا ہے، تو ان کے لیے سارے انتظامات کیے جائیں. تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے سعودی حکومت کو بھی، وہ ہمارا خیال کرتی ہے، ہم جیسے بھی ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ. تو فلائٹ وائز ہمیں بلک میں اٹھا کے دیتے ہیں. یہ آپ کے 300 حاجی ہیں، ان کی انٹری آپ میک شور کریں. تو آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا، آپ کے معاونین بتائیں گے آپ کی اس فلائٹ کے اتنے بجے کا ٹائم ہے، تو کوشش کریں اتنے بجے وہاں موجود ہوں، کیوں میں کھڑے ہوں، پینک نہیں ہو، شور نہیں کریں. وہاں کے آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں. کہا گیا مومنو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. تو وہاں پہ آپ نے بالکل خاموش ادب سے لائن میں کھڑا ہونا ہے. آپ پاکستانی معاونین آپ کو نمبر سے آہستہ آہستہ آپ کو آگے بھیجتے رہیں گے. جب آپ کا ٹرن آئے، اب ہم ریاض الجنہ میں جائیں، جو آپ نے تقاضے پورے کر دیں وہ پوری کیجیے گا، اور اس کے بعد بادب انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ کو اپنی زندگی ہی میں جنت میں، اور جنت الفردوس کہوں گا،
اس میں آپ کو داخل کر دیا. اچھا دوسرا طریقہ بھی اس میں نا، نسخ ایپ کے ذریعے بھی آپ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. کچھ حجاج کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بار بار جنت میں جائیں، تو اس کے لیے سعودی حکومت نے آپ کو ایک موقع عطا فرما دیا کہ جب بھی آپ نے جانے تو وہی نسخ ایپ جو ہے اس کے ذریعے آپ نے اپنی فلائٹ کے اکارڈنگ حساب کتاب لگا لیں کہ میں نے کب پہنچنا ہے، سلاٹ بک کریں اور کوشش کریں اس وقت وہاں پہنچ جائیں، داخل ہوں اور اللہ کا نام لے کے خوش ہو جائیں. اچھا آج اس دفعہ حکومت نے آپ کے لیے ایک نیا کیریکٹر انٹروڈیوس کروایا، دیٹ از ناظم. اچھا ناظم کیا ہے جی؟ ناظم بھی ایک معاون ہے جس کو ہم نے ایڈیشنلی کچھ اسائن کر دی ہے ڈیوٹیز کہ بھائی دیکھو 2 آدمی گیٹ پہ بیٹھے ہیں، تمہیں گیٹ کے ساتھ پیچھے کھڑکی کو بھی کور کرنا ہے. تو یہ ناظم بھائی ہے اور یہ ناظم بڑے کام کا ہے. آپ نے اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، معاون سے بھی دوستی رکھنی ہے. آپ نے ان کو مارجن دینا ہے. یہ بھی انسان ہے، 12 گھنٹے نوکری کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. 12 گھنٹے کی شفٹ میں انسان تھک جاتا ہے. انٹرنیشنلی 12 گھنٹے کام نہیں ہوتا، 8 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن یہ 12 گھنٹے نان اسٹاپ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تھک جاتے ہیں انسان ہے، سم ٹائم ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو آپ اللہ کے مہمان ہیں تو درگزر سے کام لیجیے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو. مومن کا کام کیا ہوگا؟ آپ کا یاد دیکھیے 100 حاجیوں پہ ایک مومن رکھا ہے اس دفعہ. آپ کا اچھا ناظم کرے گا کیا؟ ان حاجیوں کا واٹس ایپ گروپ بنائے گا، خود ایڈمن ہوگا. آپ کا کوئی سا بھی ایشو ہو انتظامی امور کے حوالے سے کہ یار پانی گرم نہیں آ رہا، آپ نے کہا بھائی جان پانی نہیں آ رہا، وہ کاؤنٹر کرے گا اس چیز کو. آپ نے کہا جناب کھانا مزیدار نہیں سا اس دفعہ، کھانے کی کمپلینٹ آگے لے کے جائے گا. مطلب یہ جتنے چھوٹے موٹے سارے کام ہیں یہ ناظم کرے گا. مدینے سے آپ نے واپس بھی جانا ہے نا، مکہ عمرہ کرنا ہے بعد میں. بڑی بہترین جگہ ہے یہ بات. لیکن یہاں آگے جانے سے پہلے چند چیزیں کہنا چاہوں گا میں کہ وزارت مذہبی امور نا آپ حاجیوں کو انفرادی طور پہ کوئی میسج نہیں بھیجے گی کہ فلائٹ اتنے بجے، مطلب مدینے سے اس کی جو پہنچے ہوئے حاجی اتنے بجے انہوں نے مکہ جانا ہے. تو اس کے لیے ہوٹل میں ایک ہوتا ہے نوٹس بورڈ. یہ نوٹس بورڈ بڑی کام کی چیز ہے اور وہ حاجی بڑے کامیاب رہتے ہیں جو اس نوٹس بورڈ سے دوستی کر لیتے ہیں. یہ کاؤنٹر کے بالکل قریب لگا ہوا ہوگا ایک بڑا سا بورڈ، اس پہ لکھا ہوگا نوٹس NOTIC بورڈ. اردو میں لکھا ہوگا، انگلش میں لکھا ہوگا. تو اس پہ آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا نا آنے جانے کا، جو بھی آپ کو لیٹ سپورٹ آپ نے ریاض الجنہ میں جانا ہے تو وہاں پہ مینشن ہوگا کہ فلائٹ نمبر PK301 کے جو حاجی فلاں دن کو آئیں، ان کی جو پرمٹ ملا ہے ہمیں ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے، وہ اتنے بجے کا اور اس تاریخ کو ہے. تو لہٰذا آپ اس کو دیکھیں اور وہ پہنچ جائیں. مطلب آپ کو جو بھی انسٹرکشن ملے گی تھرو نوٹس بورڈ یا آپ کا ناظم آپ کو کنوے کرے گا تھرو واٹس ایپ گروپ پہ. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے. چلیں جی، اب آپ کو کہا جائے گا کہ جناب اب آپ چلیں مکہ، تیاری کریں. تو آپ کا شیڈول 12 گھنٹے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا نوٹس بورڈ پہ. ناظم آپ کو کنوے کر دے گا کہ آپ کی اتنے بجے بسیں آئیں گی، آپ نے اتنے بجے تیار رہنا ہے، اپنا سامان تیار رکھنا ہے، اپنے سامنے آپ نے نیچے لانا ہے اور اپنے سامنے بسوں کے ڈکیوں میں رکھوانا ہے. اگر ڈکیوں میں جگہ نہیں بچتی تو پریشان نہ ہو، پیچھے ڈائنا آ رہا ہوتا ہے. ڈائنا لیڈی ڈائنا والا نہیں، ڈائنا ٹرک کو کہتے ہیں وہاں پہ، جو ہماری یہاں 3500 ہے T3500، وہاں پہ T3500 نہیں ہوتا، وہ ڈائنا کہلاتا ہے. تو ڈائنا میں آپ کا سامان آپ کے پیچھے پیچھے مکہ پہنچے گا. تو اس حوالے سے بھی آپ نے پریشان نہ ہونے. تقریباً ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. ایک چیز رہ گئی سی، میں نے سوچا تھا بالکل آخر میں بتاؤں گا. ویکسینیشن کے حوالے سے بہت اہم چیز تھی، وہ دور دراز کا میں نے ذکر کیا تھا لیکن انکمپلیٹ کیا سب. میں چاہ رہا تھا تھوڑا اس پہ بات کر لوں آپ سے. میں کراچی ہائٹس میں، تو مجھے ایج ہے کہ حاجی میں میرے بغل میں ہی ہے. سکھر والوں کے لیے لڑکانہ، شکارپور، خیرپور، ان کے لیے ایج ہے کہ یار ان کے گھر کے ساتھ لگے. لیکن جو آدمی عمر کوٹ سے آ رہا ہے یا GB سے آ رہا ہے یا جو سمجھیں بلوچستان کے پشین سے آ رہے ہیں، وہ بیچارہ خوار ہو جانا ہے. وہ 10 دن پہلے کیسے آ گیا ویکسینیشن کے لیے؟ تو اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں جب دیر سے کرواتے ہیں نا، سم ٹائم کسی کو ریئیکشن کروا دیتی ہے. تو اسی وجہ سے وزارت نے 10 دن کا ٹائم رکھا ہے. اگر آپ ایزیلی چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں
دور سے آ کے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو ٹائم پہ کروائیے گا 10 دن کے، تاکہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ریئیکشن ہو تو آپ کے پاس 10 دن کا سلاٹ موجود ہو ایزی کے لیے۔ لیکن آپ جس طرح میں نے مشورہ دیا آپ کو، 2 سے 3 دن پہلے آتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور خدا نہ خاصہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، آپ مدینے مکہ پہنچ گئے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ تھکے ہوئے، جیسے سسٹر عائشہ نے ابھی ایک سوال معلوم کیا، ایسے خاتون نے احرام پہن لیا، نیت کر لی ہے، میقات کراس کر لی ہے، بخار ہو گیا، ہائی فیور، اب وہ کیا کرے؟ تو اس صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایزیلی کنوینئنٹلی آپ ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں تو شروع میں کریں اپنے گیون ٹائم پہ، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر رسک لیجیے گا، وہ کہ 2 3 دن پہلے آئیں، اپنی ویکسینیشن کروائیں، اپنی ادویات پیک کروائیں، اسٹے کر لیں 1 آدھ دن کسی ہوٹل میں یا اپنے رشتے داروں کے گھر، اور پھر اللہ کا نام لے کے اپنے پاس اپنا ویزا، اپنا ٹکٹ، اپنا جو بھی سارے آپ کو کارڈز ملیں گے، بینڈس ملیں گے، وہ کلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے تیاری کے آنے کی۔ اچھا دوستوں، میں نے ایک شروع میں نا سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 کا ایک چھوٹا سا پورشن تلاوت کیا تھا، اس کی وجہ بتاتا ہوں میں نے کیوں کیا تھا، اور یہ چیز بڑی اہم ہونے والی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ تمام نے حج اپلیکیشن فارم بھرتے ہوئے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، معاہدہ سائن کیا تھا، جو آپ کے اور حکومت پاکستان کے مابین ہوا ہے۔ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنے جو آپ وعدے کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور نہیں کیے تو اللہ پاک نے آپ کو پھڑ لینا ہے۔ تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، تو اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو آپ نے وعدہ کیا ہے، ایک دفعہ اس کو جا کے ریوزٹ کریں اور دیکھ لیجیے گا آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ پرومسز کیے، جو وعدے کیے ان کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، وہ آگے وہاں جا کے ڈیمانڈ نہیں کرنا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، جب میں 2016 میں ایک حاجی صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، شاؤٹ کرنا شروع کر دی۔ میری عادت نہیں ہے حاجیوں کے ساتھ اٹکنے کی نا، میں خیال کرتا ہوں بہت، تو میں نے ایگریمنٹ نہیں کر، آپ قرآن پاک کی آیت کھول کے رکھی، میں نے کہا حاجی صاحب آپ بارش آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، شکل سے بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ بتائیے آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا؟ کہا ہاں۔ نہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ نے؟ اس کے بعد بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حاجی ہمارے جا کے وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دو دو بیٹا، میں نے دیا، میں نے پیسے دیے، ان کو نہ جانے پیسوں کا زوم ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں آج پیسوں سے تھوڑی نہ ہوتا ہے، اگر پیسوں سے ہوتا تو آپ سے کئی زیادہ امیر لوگ بیٹھے ہوئے، ملک ریاض ہر سال جا رہا ہوتا، پھٹے ان کے اوپر نہیں جاتے، سچی کہوں گا۔ تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے پیسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور آپ کو موقع دیا کہ بندے میرے پاس آ، میں تجھ سے راضی ہوں اور مجھ سے تو بہت سارے ریوارڈ لے کے جا۔ لیکن کیا کروں، قرآن پاک میں ایک کرائٹیریا آ گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ پھر دوست ہمارے ایک حدیث مبارکوں کو لے کے آتے ہیں، اس کی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوٹ ان کو، حج کے بعد آدمی ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو وہ تو بھول جاتے ہیں، وہ حدیث کو لے جاتے ہیں لیکن آیت مبارکہ کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث آیت مبارکہ کی تشریح ہے، اگر آپ نے اس طرح ہونا ہے تو آپ نے ولا رفسا ولا فسوقا ولا جدالہ، ان سے بچنا ہے۔ جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان کو نبھانا ہے، پکے پکے وعدے کیے ہیں، آپ نے اثار کرنا ہے، آپ نے قربانیاں دینی ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ قربانی دے گا سامنے والا، میں کیوں دوں؟ میں نے اثار بھی اپنا خود نہیں کرنا، میں نے سامنے والے سے کروانا ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں، اگر آپ ایک قدم اٹھا دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوٹ ان کوٹ، بہادر وہ نہیں ہے جو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو طاقت میں بہت زیادہ ہو، بہادر وہ ہے جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، جو شدید غصے کی حالت میں اپنے غصے کو ضبط کر دے۔ تو ایک قدم آگے بڑھیں، کوشش کریں، آج سے کوشش کریں، اپنے جو رشتے دار ہیں جن کے ساتھ ناراضگی ہیں بالکل ختم کر دیں، قبولات کے زمرے میں آ جاتا ہے، ان کو راضی کریں۔ جب یہ کریں گے نا، آپ کی طبیعت میں بہت پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ تو چلیں ہم پھر اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو لیکچر ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اب آپ نے نوٹس آ گیا، آپ نے مکہ جانے، عمرہ ادا کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے پھر اتنی ساری محنت کی ہے۔ تو 12 گھنٹے پہلے آپ کو اپڈیٹس آ جائیں گے، آپ کا پروگرام آ جائے گا فلاں بس میں۔ اچھا، بس وائز نام لکھے ہوں گے شیٹس کے اوپر، کہ لیٹ سپوز انوار احمد بس نمبر 1 میں، امجد علی میمن بس نمبر 1 میں، اسد احمد غوری بس نمبر 2 میں، مفتی مسعود شاہ صاحب بس نمبر 3 میں، شفیق بھائی بس نمبر 4 میں، اسد اعجاز صاحب بس نمبر 2 میں آ گئے، مطلب سب کے سب آ گئے۔ تو آپ نے اکارڈنگ ٹو یور جو ترتیب اسی حساب سے بیٹھنا ہے، اسی بس میں بیٹھنا ہے، اپنا سامان بھی اسی بس میں رکھنا ہے۔
تو آپ آگے ذوالخلیفہ، احرام سب سے بہتر ہے اپنی بلڈنگ سے باندھیں، حرم میں جا کے نماز پڑھیں، بس میں بیٹھ جائیں، ذوالخلیفہ آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یہاں سے احرام باندھا گیا تھا، یہیں سے احرام باندھیں، اور پھر مکۃ المکرمہ کی طرف چل نکلیں۔ راستے بھر کوشش کیجیے گا فضول گوئی سے بچنا ہے آپ نے، تلبیہ پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مطلب اللہ کی حمد و ثنا کرتے چلیں۔ دیکھیں راستہ تقریباً 485 کلومیٹر ہے، اور جس طرح میں نے گروپ میں بتایا سعودی تعلیمات کے تحت بس کو جو ڈرائیور کو انسٹرکشنز ہیں کہ بھائی صاحب 50 کلومیٹر پر آور سے آپ نے اوپر نہیں جانا، اس کے ساتھ جی پی ایس ٹریکر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، 100 150 200 کلومیٹر کے بعد وہ روکتے ہیں اور پھر آپ کو تقاضا کرتے ہیں، جب بس سے بیٹھتے ہیں بخشش دے دیجیے، کوئی ایشو نہیں، 1 ریال کا سوال ہے، نہ آپ نے غریب ہو جانا ہے، اس غریب کا کام ہو جانا ہے، اور اللہ ہو سکتا ہے آپ کے 1 ریال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو جناب جب مدینہ سے آپ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مکہ پہنچ گئے، سب سے پہلے آپ کی تمام بسیں، آپ کا جو کارڈ کے اوپر آپ کا سیکٹر لکھا ہوا، لیٹ سپوز سیکٹر نمبر 4، بلڈنگ نمبر 401، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکٹر 4 کی بلڈنگ نمبر 1۔ اگر کسی دوست کی لکھا ہوا ہے 402، مطلب سیکٹر 4 کی بلڈنگ نمبر 2۔ اسی طرح نمبر لکھا ہوا کمرہ نمبر 101، یہ پہلی فلور کا ہے، فرسٹ فلور کا کمرہ نمبر 1۔ 202 لکھا ہے مطلب سیکنڈ فلور کا کمرہ نمبر 2۔ آپ جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ، جب اگلی دفعہ کوئی سیشن ہوگا اور مجھے موقع ملا تو پھر میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا مزید چیزیں۔ کوشش یہ تھی میری کہ میں انیشیل انفارمیشن آپ تک پہنچا دوں جو کہ بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم آپ کا پاکستان چیپٹر ہے، اس کو آپ نے سکون سے سمجھنا ہے، میں اس کو آپ کو ریویو دے دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے حجاج کی لازمی تربیت، اینی ہاؤ آپ جتنی دفعہ اٹینڈ کریں گے، اپنی دفعہ آپ نے اٹینڈنس لگوانی ہے، اٹینڈ کریں ڈیلی بیسس پہ، اگر کر سکتے ہیں لازمن کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز آپ کا شروع ہونے والا ہے بایو میٹرک۔ بایو میٹرک میں 9 کنڈیشنز میں لوگوں کو ایگزمپشن ہے، ان کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ مینڈیٹری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب آپ کو جائیں گے یہ آپ کو ملے گا کسی بھی سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ سرکاری ہسپتال جائیں گے، وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں گے، وہ آپ کو تھم امپریشن لے کے آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا، سائن کرے گا، آپ لے کے آئیں گے، اس کا اسنیپ لیں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے سعودی بایو ویزا ایپ کے اوپر، انشاءاللہ آپ کا اس طرح بایو میٹرک کا جو پروسیس ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو لامحالہ آپ جائیں اعتماد سینٹر۔ اعتماد سینٹر میں لاسٹ سے 500 روپے لیا سر، تو ابھی 500 یا 1000 روپے ہوگا، وہاں کھڑے ہو جائیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لاسٹ ٹائم ہمارے کچھ دوست گئے تھے کراچی سے، جرنلسٹ سے، ان کے ساتھ یہی مسئلہ، فنگر پرنٹ نہیں اٹھا رہا سر بایو میٹرک کے۔ حاجی گیم گئے، حاجی گیم والوں نے بہت کوشش کی، نہیں ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا ویزیبل ہے بھائی، سب کچھ سیٹ ہے، جاؤ اعتماد۔ تو ان میں سے ان کی والدہ کے بہت لائٹ سے انہوں نے لیا، سرٹیفکیٹ لیا، اعتماد سینٹر آئے، اعتماد سینٹر والے شاید ادھار کھائے بیٹھے، ویسے انہوں نے دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوری طور پہ 1 گو میں سب پہ ہو گئے۔ اب وہ پریشان کہ یار موبائل بھی میرا، ایپ بھی میری، سب کچھ میرا، یہ انہوں نے کیسے کر دیا جادو؟ بہرحال وہ جادو میں ایکسپرٹ ہے، وہ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کس کس کو ملے گا، یہ چیز میں بتا چکا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جن کا ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے، جن کی انگلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یا جن کی انگلیوں کی تعداد تھوڑی کم ہوتی ہے، یا ڈائبٹیز پیشنٹس جو ہوتے ہیں، یا جن کو چنبل ہو، یا جن کو جو انتہائی حساس نوعیت کی جو امراض ہوتے ہیں، اسکن ڈیزیز ہوتی ہیں وہ، یا وہ میسن وغیرہ ہوں، ٹیکنیشین ہوں، کیمیکل کا کام کرنے والے لوگ ہوں، یا جن کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، جو سیمنٹ کا کام کرتے ہیں نا، ان کے ہاتھ عموماً کٹ جاتے ہیں، وہ بھی ایکسمپٹڈ ہیں۔ یا کسی کا کسی جھگڑے میں نا، یا کسی ایکسیڈنٹ میں انگلیاں ٹوٹ جائیں، یا بینڈیج ہو، یا پلاسٹر ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو ایگزمپشن حاصل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، کوشش کی آپ کو بتانے کی چھوٹی چھوٹی۔ تو میرے کو آڈیٹر ہیں مغیث بھائی، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، تو اوور ٹو مغیث بھائی، پھر ہم سوال جواب پہ چلیں گے۔ شکریہ علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، دوستوں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا۔ جی انوار بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور مغیث الحسن صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بایو میٹرک کے حوالے سے بتاتا چلوں
کہ بایومیٹرک کا آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ نے بایومیٹرک کرنی نہیں ہے. بایومیٹرک سعودی ویزا ایپ سے ہوگی، لیکن جب منسٹری اعلان کرے گی کہ اب بایومیٹرک کریں تو اس کے بعد کریں گے، ورنہ پھر گزشتہ سالوں میں کچھ مسئلے مسائل ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے بایومیٹرک ابھی نہیں کرنی. بایومیٹرک کا اعلان جو ہے وہ منسٹری کی ویب سائٹ پر جیسے ہی کیا جائے گا تو آپ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے گا، یا آپ منسٹری کی ویب سائٹ پہ یا فیس بک پیج پہ یا پاک ایچ پہ بھی اس کی انسٹرکشنز آ جائیں گی. یاد رہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی اسٹیپ میں آپ نے منسٹری کی انسٹرکشن سے نہ پہلے جانا ہے نہ اس کو اوور کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، تاکہ کسی بھی قسم کے اگلے مراحل میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی اچھا اوور میں ٹو ایک چیز یو. ایڈ کر دوں جی سر. سر، ایک چیز ایڈ کر دوں. اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کچھ دوستوں نے یہ جتنے بھی تھے لائبلٹیز پہ آف کرنے کے فوراً بعد اندھا دھن اپنے بایو میٹرکس کروا لیے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک جمع غفیر پریشان ہو گیا ایسا اناؤنسمنٹ کے بعد. اناؤنسمنٹ سے پہلے تقریباً 70% لوگوں نے کیے تھے، وہ سب بہت پریشان رہے تھے. تو علی کی بات کو توجہ سے سنیے گا. انٹل انلیس وزارت کوئی انسٹرکشن ایشو نہیں کرتی تو اس کو آپ نے بائی پاس نہیں کرنا کسی صورت میں. انسٹرکشنز آ جائیں دین اس کو فالو کریں، اس میں آپ کی کامیابی ہے. ناؤ اوور ٹو مقیس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اچھا خاصا ٹائم لے لیا انوار بھائی نے. اگر جو ہے سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں میری بات کو، تو میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فروٹفل ہو سکے یہ سیشن. تو جو آج کا ٹاپک ہے اس میں اخلاقی تقاضوں کا جو ذکر ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لحاظ سے کہ جو آپ کا سلوک ہے انتظامیہ کے ساتھ اور باقی حجاج کے ساتھ، وہ اس پورے 40 سے 45 دن میں بہت میٹر کرتا ہے. اس حوالے سے کہ اس میں ثواب کا بھی عمل دخل ہے، اور دوسرا آپ کے جتنے بھی اخلاقی رویے ہوں گے ان دونوں حضرات کے ساتھ، یعنی کہ انتظامیہ کے ساتھ اور حجاج کے ساتھ، اس پہ آپ کو اجر بھی اسی حساب سے ملے گا. تو اس حوالے سے کچھ میری چیزیں تھیں جو میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں، جو میں بولنا چاہوں گا. کہ میری نظر میں ایک مسلمان کو بلاوا آتے ہی اس پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور رب کریم اس کے دل میں ایک سوچ کو پروان چڑھاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو تقاضا پورا کرے اس میں سجدہ شکر اولین ہے، اور اس کے حضور کثرت سے شکرانے کے نفل ادا کرے کے لیے. اس کے بعد اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعاؤں کو تقاضا کریں، اور اگر اپنے خالق کے پاس ہوں تو دعا کریں کہ میں آج سے جو عمل نیک کروں گا اس میں ان کا حصہ ہو. اس کے علاوہ دوست رشتہ داروں کو معاف کر دیں، انہیں گھر بلا کر ان کی خاطر تواضع کریں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو اگر وہ ساتھ نہیں جا رہے تو اتنا مال دے کر جائیں کہ وہ اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں. ہر لمحے صدقے کا اہتمام کریں تاکہ دل میں کسی بھی بات کا خوف نہ ہو. ایئرپورٹ پر حجاج کا خیال کریں، خاص طور پہ بزرگ اور خواتین حجاج کو پہلے ترجیح دیں. اس کے علاوہ اور تقاضے یہ ہیں کہ ایئرپورٹ کے عملے سے تعاون کریں، کسی بھی قانون کو مت توڑیں. جہاز میں اپنی نشست پر بیٹھیں اور سکون کے ساتھ سفر کریں. دوران پرواز خوب تلبیہ پڑھیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی، کیونکہ جب انسان غیر ضروری بات کرتا ہے تو وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. اور آپ اللہ کا مہمان بننے جا رہے ہیں تو کثرت سے اس کا ذکر کریں. یقین جانیے تمام مراحل گزر جائیں گے اور آپ کا ہر صبر کا اکاؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا. سعودی عرب پہنچ کر آپ کو آپ کی رہائش گاہ پہنچانے میں دیر سویر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے جانے سے پہلے یہ آپ کے صبر کا پہلا قدم ہے. نیت کرتے ہی اپنی زبان پر لوخ باتوں کو بالکل نہ آنے دیں. یاد رکھیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جہاں نیکی کا انعام ہے وہاں پکڑ بھی بہت سخت ہے. آپ کا نفس اور دل دونوں اس لمحے آپ سے مختلف تقاضے کر رہے ہوں گے، مگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے
کہ کون سی بات سے کریم اللہ کو خوش ہوگا۔ نہ آپ نے اپنے آپ کو تھکانا ہے، نہ آپ یہاں مسلسل آرام کرنے آئے ہیں، دونوں باتوں میں اعتدال رکھنا ہے۔ اب آگے آپ کی حاضری کا وقت ہے خانہ کعبہ میں۔ دل کو تھام لیں اور نگاہیں نیچی کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوں، اور اس لمحے وہ سب مانگ لیں جو آپ کے دل کی آرزو ہو۔ ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے کہ جہاں دعا کا درجہ بلند ہے، مگر باخدا اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کے وقت کی دعا ہے۔ طواف، نفل اور پھر صحیح کرتے ہوئے آپ نے اپنے دل اور دماغ کو اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور آپ کے ہر عمل پر اس کی نظر ہے، تو آپ کا انعام بھی آپ کے ہر عمل کے مطابق ملے گا۔ طواف کے دوران اگر آپ کو کوئی ٹکرا جائے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مقام ابراہیم پہ اپنا طواف ختم کر کے وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ حجر اسود کی طرف بھاگنے کی طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا لفٹ میں لوگ زیادہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کھانے پہ رش ہوتا ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، اور یہ سوچ رکھنی ہے، یعنی ایک پازیٹیو سوچ کہ کچھ عاشق اللہ کی محبت میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ وہ دنیا بھلا دیتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، یاد رکھیں آپ کی آرام گاہ آرام کرنے کے لیے ہے، کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے، تو اسے صرف غذا حاصل کرنے اور آرام کے لیے استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت پہ زور دیں۔ جب حج کا سفر شروع ہو تو دل کو تھام لیں۔ اگر مشقت کا کوئی پیمانہ ہوتا تو حج کے دنوں میں جو مشقت پیش آتی ہے وہ ہر مشقت پر بھاری ہوتی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کا اجر جنت ہے۔ یہ 5 دن جس میں صرف 2 دن سب سے سختی والے ہوں گے، 9 اور 10 ذوالحج، بس صبر اور تحمل سے اس دن آپ نے اپنے ہر عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ اس کا آخری امتحان ہے، اور اس کے بعد کریم اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ حج کی توفیق دے اور وہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہ کرے، کسی قسم کے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، فحش گوئی سے پرہیز کرتا رہا ہو، تو وہ حج کے بعد ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی تعلیمات کی روشنی میں حجاج کرام اور زائرین پہ لازم ہے کہ وہ اپنے حج اور کعبہ کی زیارت کے وقت کو زندگی کا قیمتی ترین وقت سمجھیں، اور حج، کعبہ میں طواف اور روزہ رسول پر حاضری کے آداب کی خصوصی طور پر خیال کریں۔ حج اور عمرے کا بنیادی مقصد ہی اپنا انا اور تکبر کو قربان کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس بات کا اقرار اور اظہار کرنا ہے کہ اے رب العالمین، میں تیرا بندہ ہوں اور تو ہی میرا خالق ہے، اور تیرے حکم کے مطابق ہی مجھے زندگی بسر کرنی ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سیرت کو اپناتے ہوئے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر ان 2 سفید چادروں کو اختیار کر رہا ہوں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کر کے اپنی عاجزی، انکساری اور بندگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو سامعین، یہ کچھ اخلاقی تقاضے تھے جو میں نے اپنے پچھلے سال کے حج کے مشاہدے میں جنہیں تحریر کیا ہے، اور میں آخر میں بہت شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کو سامنے لانے کے لیے اسد بھائی کا، خصوصی علی بھائی کا، اور اپنے محسن انوار بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کی اجازت دی۔ بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ مویز بھائی، نے بڑے اچھے طریقے سے حجاج کرام کو اخلاقی تقاضوں کے حساب سے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے، اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بڑے مخلص انداز میں بیان کیا۔ اب میں کوشچن آنسرز کی طرف جا رہا ہوں۔ کوشچن آنسر سے پہلے میرے پاس کچھ کیوریز آئی ہیں کہ پرائیویٹ اسکیم کے حجاج کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے،
تو میں اس حساب سے تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ اسکیم کی بکنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور منسٹری کی طرف سے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی جو لسٹ ہیں وہ منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، یا پاک حج ایپ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی پاک حج ایپ لاگ ان کریں گے، نیچے پرائیویٹ اسکیم کا ٹیب آ جائے گا، اس کے اندر جا کے آپ اپنے شہر، اپنے صوبے، اگر پرائیویٹ ٹور آپریٹر کا نام آپ کو پتا ہے یا اس کا انرولمنٹ نمبر پتا ہے، تو اس کا آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا کوٹا دیکھ سکتے ہیں۔ کوٹا دیکھ کے کنفرم کر کے کہ وہ منسٹری سے رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس وہ آتھرائزڈ ہے بکنگ کرنے کا، تو پھر بکنگ کروائیے گا۔ بکنگ کرنے کے بعد آپ کا وہی پروسیس ہوتا ہے پرائیویٹ اسکیم میں بھی۔ آپ کا جس طرح سے سرکاری اسکیم میں آپ کا حج فارم بینکس میں فل ہوتا ہے، پرائیویٹ اسکیم میں آپ کے اور پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی ایک کاپی ہوتی ہے، جس طرح کی کمپیوٹرائز رسید گورنمنٹ اسکیم میں ہوتی ہے، اسی طرح سے پرائیویٹ اسکیم میں بھی دی جاتی ہے۔ اس کے اندر آپ کی تصویر، آپ کے پورا جو ایگریمنٹ ہے اس کا ڈیٹیل ہوگا، کہ آپ کا فلائٹ کب ہوگی، کون سی ایئر لائن ہوگی، کون سا ہوٹل ہوگا، کون سی سروسز ہوں گی، مکتب کی کیٹیگری کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں اس ایگریمنٹ میں مینشن ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ تھا۔ اگلے پروسیسز میں چلیں تو بایو میٹرک ویزا کے لیے بہت ضروری ہے، بایو میٹرک کے بغیر ویزا نہیں آئے گا۔ بایو میٹرک پرائیویٹ اسکیم والوں کی بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے گورنمنٹ اسکیم والوں کی ہوگی۔ سعودی ویزا بایو ایپ سے، اگر وہاں پہ کوئی مسائل آ رہے ہیں تو آپ سرٹیفکیٹ لے کے ویزا ایپ سے بھی کر سکتے ہیں، یا جب منسٹری اعلان کرے گی تو اس صورت میں آپ اعتماد یا جیریز کے دفاتر سے بھی کروا سکیں گے۔ ویزا ہو گیا۔ ٹکٹس آپ کے پرائیویٹ اسکیم کے پرائیویٹ ٹور آپریٹرس ہی ارینج کرتے ہیں۔ آپ کے جو ٹریننگز ہیں وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر، ہر پرائیویٹ ٹور آپریٹر لازمی طور پہ اس کا پابند ہے کہ جتنے بھی حجاج اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو تربیتی سیشن وہ خود کرواتے ہیں، اس کو لازمی اٹینڈ کیجیے گا۔ تربیت کے بعد آپ کی پھر ڈپارچر ہو جائے گا، تو وہ ڈپارچر کے بارے میں بھی تمام معلومات آپ کو وہی فراہم کریں گے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا وہ خود بھی جاتے ہیں یا ان کے نمائندے ہوں گے جو آپ کو ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ گائیڈنس کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بریفنگ تھی پرائیویٹ اسکیم کے بارے میں۔ اب ہم جاتے ہیں کچھ کوشچنس کی طرف۔ تو کوشچنس کا ہمارا وہی روٹین ہے کہ آپ ریئیکشنس کے ٹیب میں جا کے ریز ہینڈ کریں گے۔ ریز ہینڈ کرنے کے بعد جو ہینڈ ریز ہوئے ہوں گے تو ون بائی ون ان کو چانس دیا جائے گا، انمیوٹ کیا جائے گا ان کو، تاکہ وہ سوال پوچھیں۔ سوال پوچھنے کے لیے جو ٹاپک آج زوم سیشن میں ڈسکس ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ہی سوال کیجیے گا۔ ریلیٹو جو سوال ہیں وہ انٹرٹین نہیں کیے جائیں گے، ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم سوال لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا گروپ جوائن کیا ہے کرنا ہے تو چیٹس میں گروپ کا لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ قدس آسم صاحب ہیں، آپ اپنا مائک جی انمیوٹ کریں۔ کر چکا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ ویکسینیشن کے لحاظ سے یہ جو لاسٹ ڈیز کے اندر ویکسینیشن ایک تو کروانی ہے اور پیکنگ کروانی ہے، پھر چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں، ان سب کے اسکیجولز پاک حج ایپ پہ اپڈیٹ ہوں گے، یا پھر اندازے سے خود ہی آخری کے پہلی بار جب اناؤنس ہو جائے گا 8-10 دن پہلے تو اس پہ پھر جا کے مختلف دوار میں کام کروانا پڑے گا؟ نہیں سر، اس کا جب پہلی ویکسینیشن اسٹارٹ ہوگی وہ نارملی آپ کا فلائٹ آپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے 2 ذوالقعدہ سے، مطلب اب ہم انگلش تاریخ میں جائیں تو 29 اپریل ٹینٹیٹو ہوگی، تو اس سے کوئی ہفتہ پہلے جو ہے نا وہ حاجی کیمپس مکمل فنکشنل ہو جائیں گے، تو ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی، پیکنگ بھی شروع ہو جائے، میڈیسنس کی پیکنگ بھی شروع ہو جائے گی، اور جو ٹکٹس اور ویزا وغیرہ ہیں وہ فلائٹ سے 24 سے 48 گھنٹے پہلے آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ آپ کو میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ کا فلائٹ شیڈول آئے گا، تو اس کے اوپر بھی مینشن ہوگا کہ اپنی فلائٹ سے 10 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ ویکسین کروائیں۔ تو آپ کسی بھی دن جا کے کروا سکتے ہیں۔ انوار بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا تھا کہ اگر آپ دور کے ہیں تو آپ کیا کریں، اگر آپ نزدیک ہیں، مطلب آپ اگر 2 دفعہ جانا چاہتے ہیں تو 2 دفعہ بھی جا سکتے ہیں، یا آپ ایک ہی دفعہ 1 گو میں جانا چاہتے ہیں تو فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے حاجی کیمپ چلے جائیں، وہاں سے ویکسین کروائیں، باقی ساری چیزیں لیں، اور اس کے بعد آپ فلائی کر جائیں اگر آپ دور کے ہیں۔ اگر آپ حاجی کیمپ سے نزدیک ہی ہیں تو پھر آپ ایک ہفتہ پہلے بھی جا کے کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کے پاک حج ایپ پہ بھی ویکسینیشن کا شیڈول جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حج 2025
سر جنہوں نے ریز سینڈ کیے ہوئے ہیں ان کی اسکرین پہ جو ہے وہ نوٹس آئے گا، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کرتے جائیے گا 1 by 1 کر کے، تاکہ ہم ٹائم بچا سکیں۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری ٹریننگ جو ہے نا 28 تاریخ کو شیڈیول ہے، تو اگر اس جی دن سر، ہم کسی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکوں تو کیا کسی الٹرنیٹ ڈے پہ اسلام آباد میں، جو کافی دن میرا اسلام آباد میں اس کے پاس ہی ہے گھر جو ہے نا حاجی کیمپ پہ، تو کسی اور دن اٹینڈ کر لوں تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ سر دوسرا یہ اسلام ہے کہ آباد میں، ایک جی دوسرا، دوسرا یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بار اگر ٹریننگ اٹینڈ کر لیں تو اس میں کوئی ممانت تو نہیں ہوتی کہ وہ مطلب ایک بار ہو جائے تو دوبارہ الاؤ نہیں کرتے؟ نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسرا اسلام آباد میں 23 تاریخ سے لے کر 2 تاریخ تک ٹریننگ چل رہی ہے روزانہ کے بیس پہ، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہزار کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ انہوں نے شیڈیول کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ 28 تاریخ کو نہیں کر سکتے، 29 کو کر لیں، 30 کو کر لیں، 28 کو بھی چلے جائیں، 29 کو بھی چلے جائیں، 30 کو بھی چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صرف تھینک اس میں یو۔ یہ دیکھنا ہے اسلام آباد میں کیونکہ 4-5 دن ہو رہی ہے، لیکن جو باقی سٹیز ہیں ان کو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنا اسکیجول چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی پورے پاکستان کا شیڈول اویلیبل ہے، اپنا شہر یا جس شہر میں وہ موجود ہیں اور وہاں پہ ٹریننگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسکیجول لازمی چیک کر کے اس کے بعد پھر جائیں۔ جی تھینک یو علی بھائی، تھینک یو۔ عثمان عظیم صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویکسینیشن جو ہے، یہ جہاں آپ کا حاجی کیمپ ہے، مثال کے طور پر ہم نے لاہور چوز کیا ہوا ہے، لیکن ویسے ہمیں ملتان قریب پڑتا ہے، تو کیا ویکسینیشن ہم کسی کیمپ سے بھی کروا سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فلائٹ شیڈول ہے اس میں سب کی فلائٹس پہلے مدینہ منورہ جائیں گی، پھر وہ مکہ مکرمہ بعد میں جائیں گے، یا کچھ حاجیوں کی جن کی لیٹ فلائٹ ہوتی ہیں پہلے وہ مکہ جاتے ہیں پھر بعد میں مدینہ منورہ آتے ہیں؟ اس بارے میں گائیڈ کر دیجیے۔ تھینک یو، ٹھیک ہے شکریہ۔ سر، اس میں یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ آپ کسی بھی حاجی کیمپ سے کروا سکتے ہیں، ویکسینیشن صرف، لیکن جو آپ کے باقی پاسپورٹ تو نہیں ہے اس سال، ویزا، ٹکٹ اور جو حج کارڈ ہیں وہ صرف آپ کو اس حاجی کیمپ سے ملے گا جہاں سے آپ کی فلائٹ ہوگی۔ باقی ویکسینیشن اگر آپ لاہور میں ہیں اور آپ کی فلائٹ کراچی سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلائٹ سے 1 دن یا 2 دن پہلے کراچی موو کریں تو آپ 10 دن پہلے لاہور حاجی کیمپ سے بھی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا سر؟ اچھا حاجی صاحب، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میں، اجازت ہو؟ جی سر، ضرور۔ اچھا، یہ حاجی صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ فلائٹ جو ہے مدینہ کب جائیں گی اور مکہ کب جی جائیں گی؟ تو حاجی صاحب ابتدائی 15 دن کی جتنی فلائٹس ہیں پاکستان سے وہ سب لینڈ کریں گی مدینۃ المنورہ، اور 15 دن کے فوراً بعد پھر وہ جدہ ایئرپورٹ آپریشنل ہو جاتا ہے۔ ابتدائی 15 دن، شروع کے 15 دن مدینہ جائیں گے، اور باقی 15 دن کے بعد ساری فلائٹس جدہ جائیں گی۔ آصف مغل صاحب۔ جی السلام علیکم سر، السلام علیکم وعلیکم ٹو ایوری بڈی۔ سر میرے 3 بڑے کوئک کوشچن ہیں۔ علی بھائی سے میری پہلی بھی میٹنگ میں بات ہوئی تھی، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کسی ملک کی ملٹری میں ہوں، تو میرے لیے تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل ایگلی بیک آف دا ٹائم آئیں گے، مطلب یہ بالکل جو لاسٹ فلائٹس ہوں گی ہم اس میں جائیں گے، تو اسکیجول کا مجھے بتا دیں کہ اس کی ای میل کب کرنی پڑے گی اور کیا طریقہ کار ہے، اس ای میل ایڈریس وغیرہ اور جو وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں سر، اس کے بارے میں بتا دیجیے، باقی پھر دوسرا کوشچن کرتا ہوں۔ سر آپ ابھی ای میل کر دیں، منسٹری نے جو ہے وہ ویزا پروسیسنگ آفیسرس کے ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں، فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، فون کر سکتے ہیں تو فون کر لیں۔ ای میل ویسے زیادہ بہتر رہتا ہے، اور ای میل کا وہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ خبریں آئی ہیں اوکے، کہ جو بھی حاجی صاحبان ای میل کر رہے ہیں اس کو وہ اوبلائج بھی کر رہے ہیں، رپلائی بھی دے رہے ہیں، کچھ کو زیادہ تر یہی رپلائی دے رہے ہیں کہ ہم فروری سے اسٹارٹ کریں گے اور ہم ایکنالج کرتے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جب وہ آپ کی ای میل آ جاتی ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ کے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ فلائٹ شیڈول پہ کام کریں گے تو وہ ان کے سامنے آپ کی ریکویسٹ آ جائے گی۔ زبردست۔ دوسرا کوشچن سر میرا یہ ہے کہ جو ٹریننگ شیڈول ہے، اب ٹریننگ شیڈول جیسا میں اوورسیز ہوں تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، میری فروری کی آ رہی ہے اسلام آباد میں، تو میری وائف وہاں پہ ہیں، وہ اٹینڈ کر لیں گی لیکن میں اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، تو اس کے بارے میں میرے لیے کیا ہوگا کہ میں کب اٹینڈ کروں گا، کیسے کروں گا؟ سر جب حاجی کیمپس کے بارے میں بتایا، جب حاجی کیمپ فنکشنل ہو جاتے ہیں تو حاجی کیمپس میں ان دنوں میں ظہر سے لے کر عصر کے درمیان میں ڈیلی بیسس پہ ٹریننگز بھی چل رہی ہوتی ہیں، آپ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرے پرائیویٹلی بھی پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں چل رہے ہوتے ہیں تربیتی سیشن پروگرامز، وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارے میرا جو کہنے کا مقصد ہے زوم کہ میں سیشنز اوورسیز ہیں، ہوں نا، میں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوں۔ سر جب پاکستان آئیں گے اس کی بات کر رہا ہوں میں،
अच्छा उस टाइम की बात है, ठीक है। आप फ्लाई तो थर्ड पाकिस्तान से करेंगे ना, कम से कम 1 हफ्ता पहले तो आएंगे या 4-5 दिन पहले तो आएंगे ना, तो मैं उन दिनों की जी बात जी, कर और रहा मैं हूँ। तो उस आप टाइम में अटेंड कर सकता हूँ। जी जी, उन दिनों में उन्हीं दिनों में हाजी कैंप्स जो है ना वो डेली बेसिस पे चल रही होती है ट्रेनिंग, जोहर से असर के दरमियान में। जब हाजी कैंप में वैक्सीनेशन चल रही होती है या कार्ड्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो उन दिनों में ट्रेनिंग्स भी चल रही होती हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं, या हमारे जूम सेशन में इंशाल्लाह हमारे टोटल इस साल के 10 जूम सेशन प्लान्ड है। तो इंशाल्लाह हम ईच एंड एवरीथिंग इसमें हम भी कवर करेंगे। तो बाकी प्राइवेटली भी सेशंस होते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन का जैसा कहा गया कि इनको ज़्यादा प्रेफरेबली यही है कि 10 डेज बिफोर फ्लाइट आप जो है ना वैक्सीनेशन कर लें। लेकिन मैं जैसा बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टाइम आऊँगा, तो यहाँ कतर में भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मतलब ये जो है ना हाजियों को करवाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई बंदा भी जा सकता है। वो किसी चीज़ की वो डिमांड नहीं करते कि हाँ हाजी एप्लीकेशन दे या कुछ भी, बस हम जाके बताते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ से वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट ले लूँ तो वो चलेगा? हेलो, अली भाई, अगर इजाज़त हो तो मैं इनको जवाब दे सकूँ इनके सवाल का। इंटरनेट सबका बंद हो गया, आप प्लीज दे दें जवाब। जी, आसिफ साहब, ऐसा है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं भी गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। तो जी सर। जो मेरी दूसरी ट्रेनिंग थी उसमें मैं शरीक नहीं हो पाया था। तो मैंने ओके अपने बिहाफ पे अपने फादर इन लॉ को भेज दिया था। उसके लिए ये होगा कि आपने जो हज एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी, CNIC की कॉपी, आप वो उनके साथ भिजवा दें। यानी एक तो आपकी वाइफ ओके अटेंड करेंगी, तो उनके साथ जो भी जाएगा वो भी अटेंड कर सकता है। सिर्फ ये है कि वहाँ पर आपकी अटेंडेंस हो जाए, ओके, क्योंकि दैट्स क्योंकि ग्रेट। जब आप बिल्कुल एंड ऑफ दी डेज में आएंगे, तो ये वैक्सीनेशन के हवाले से और ये जो ट्रेनिंग अटेंड के हवाले से, ये आप जो ट्रेनिंग तो खैर आप अपने बिहाफ पे खुद नहीं ले सकते, तो किसी को कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से ईमेल करेंगे हज कोऑर्डिनेटर को, पहले तो बहादुर साहब होते थे, अब कोई खातून है, लेकिन वो ईमेल जब आप करेंगे तो फौरन आपका रिप्लाई आ जाएगा। उसमें आप ये बात मेंशन कर सकते हैं कि जो मेरी वैक्सीनेशन है, क्या मैं वो अपनी कंट्री में करवा सकता हूँ, और आपको उसका सर्टिफिकेट ईमेल कर सकता हूँ, या फिर मुझे पाकिस्तान आके ही वैक्सीनेशन करनी होगी। उसमें ईमेल में आप लिखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। सर ये ईमेल एड्रेसेस मुझे कहीं प्लीज ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि। आप ग्रुप में हैं तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ। जी सर, मैं ग्रुप में हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी हेल्पफुल बातें बताई। तो मेरा सवाल ये भी था, मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं बेल्जियम में होता हूँ, यूरोप की कंट्री है। तो वैक्सीनेशन का ही सवाल था, क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट डे में आऊँगा, जब मेरी फ़्लाइट होगी ना शेड्यूल होगी उससे सिर्फ 2 दिन पहले आऊँगा। तो क्या अगर मैं इधर से वैक्सीनेशन करवा लूँ तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी? तो वही सवाल था मैन जो बड़ा। सर एक्चुअली जब 2 दिन पहले अगर आप आएंगे ना वैक्सीनेशन पाकिस्तान आएंगे, तो उस टाइम भी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं ठीक हो है। गया, अब वहाँ गुड। की वैक्सीनेशन के लिए फिर आपको, क्योंकि वैक्सीनेशन की वो 3 टाइप्स की वैक्सीनेशन है ना, एक पोलियो ड्रॉप है, एक मेनिंजाइटिस है, एक जी जी कौन सी है, इन्फ्लुएंजा की। ठीक हो तो गया। उस केस में मिनिस्ट्री अलाउ करती है या नहीं करती है, जिस तरह से अभी मोइस भाई ने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप ईमेल करके उनसे कंफर्म कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जब आप यहाँ पे आएंगे, जाहिर सी बात है 2 दिन पहले तो आएंगे ना, आपने पासपोर्ट और टिकट वगैरह लेने जाना है, ठीक। तो उस टाइम आप वैक्सीनेशन भी करवा लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि जब मैं बिलफर्ज आप कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट जो होगी वो मदीना जाएगी, इसलिए कि वो पहले डेज में नहीं है, लास्ट डेज में फिर मदीना जाएगी। और जिस आप बता रहे हैं कि मदीना में बाज़ औक़ात काफ़ी देर इंतजार करना होता है, जैसा कि किसी भाई ने अपने पहले जो लेक्चर दे रहे थे उन्होंने बताया था। सवाल छोटा सा मेरा ये है कि हमारा जो ट्रिप है वो रोड टू मक्का नहीं है, लाहौर में है, लाहौर से है। तो हम उतने जो अपना लगेज है वो खुद कलेक्ट करेंगे। तो क्या हम बगैर मामूनीन की मदद के खुद भी जा सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, टैक्सी लें और जाके अपने होटल में पहुँचें? नहीं सर, ये अलाउ नहीं होता। ये आपकी ठीक। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज जो हैं वो सारी मिनिस्ट्री ने अरेंज की होती हैं इन जी कोऑर्डिनेशन विद सऊदी मिनिस्ट्री। ये ट्रांसपोर्ट ओके जो है वो आपको मकतब वालों की तरफ से दी जाती है, जिसमें सिर्फ मिनिस्ट्री अरेंज करती है। जो बसें वगैरह जो है वो मकतब की तरफ से आती हैं, और बगैर किसी भी मूवमेंट के, जो मिनिस्ट्री का प्लान है उसके बगैर आप कहीं पे भी जो है ना वो ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। इस तरह से ग्रुप मूवमेंट नहीं कर सकते, पर्सनल ग्रुप को छोड़ के आप ठीक, पर्सनल मूवमेंट नहीं कर सकते इस तरह की। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा, मैं एक लास्ट। चीज ऐड कर दूं।
जी जी एक चीज प्लीज। ऐड कर दूं इस समय जी आपकी जी बात में, सर। जब आप जाते हैं तो आपका कार्ड स्कैन किया जाता है जी ताकि आपको उस हज सिस्टम में इंडक्ट किया जा सके। अगर आपका कार्ड स्कैन नहीं होगा तो आपको जो नुसुक का कार्ड, हज परमिशन कार्ड मिलना है, वो नहीं मिल सकेगा। तो काइंडली इस एडवेंचर से थोड़ा फोकस रखना अपने आप को। अच्छा अच्छा, दूसरा ये मेरे हाजी साहब, मैंने कहा था इब्तदाई 15 दिन की तमाम फ्लाइट्स मदीना जाएंगी और ठीक। फिर जो बाकी हैं वो रूटीन पे आ जाएंगी जद्दा। हाँ ठीक ठीक जी, सर। अपना सवाल कीजिएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है जिससे आपने बताया था कि जो हमने ईमेल करनी है हज को अपने शेड्यूल के बारे में, तो मैंने इनको ईमेल किया है, 2 बार ईमेल किया है, जवाब मिला है वो कहते हैं कि अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं किया। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि हमने फाइनलाइज नहीं किया, तो हम किस तरह फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें लास्ट डे में फ्लाइट्स दें ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए हज करने में, क्योंकि पहले डे में दिनों में देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, टिकट हमें डबल करवाना पड़ेगा। जॉब का भी मसला होता है थोड़ी, क्योंकि छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। सर देखिए देखिए, सवाल, हाँ मेरी सवाल मैं समझ गया हूँ। जी अनवर भाई बोले। नहीं नहीं, आप अभी, अच्छा अभी अली आपसे पहले ये सारी चीजें ब्रीफ कर चुके हैं कि वो क्या करेंगे, आपकी मेल का प्रिंट निकाल के आपकी हज एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज करेंगे और जब वो फाइनल करने होंगे शेड्यूल जी, तो आपकी एप्लीकेशन सामने होगी, फिर उसको कंसीडर करेंगे। गुड हो बाकी गया, ओवर टू ठीक, अली। थैंक्स लॉट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और भी ऐड कर लूं कि उसके अलावा पैकेज ऐप में भी इस दफा ये ऑप्शन दी गई है। आप पैकेज ऐप जब खोलेंगे तो उसके जी अंदर एक इंक्वायरी का टैब आ रहा है। इंक्वायरी के टैब में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी फ्लाइट की है या ग्रुप की मर्जिंग के हवाले से है, जो भी रिक्वेस्ट है। मेरे पास क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मुख्तसर ठीक है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बस ताकि हम फिर इसको क्लोज भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा क्वेश्चन आपको गया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह आप लोगों की जो काविशें हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मैं कराची से हूँ और मैंने अपनी जो एप्लीकेशन थी बहुत अर्ली डेज में ही सबमिट करवाई थी जैसे ही गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था। तो क्या ये पॉसिबिलिटी के चांसेस होंगे कि मेरी फ्लाइट्स मदीना वाली ही होगी या मक्का वाला ऑप्शन भी हो सकता है यहाँ से? सर एप्लीकेशन सबमिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं की हुई तो वो फिर रैंडम प्रोसेस में आपका आ जाएगा, तो वो जो किस्मत है उसके हवाले छोड़ दें। तो उसमें फिर उम्रे का एक ही चांस होगा, राइट, जो हम मदीना से जाएंगे अगर तो? नहीं, उम्रा आपको दोनों में एक ही चीज होगी। जो जिस तरह से अभी अनवार भाई ने बताया कि पहली जो फ्लाइट्स हैं 15 दिन वो मदीना जाती हैं, मदीना में कयाम करने के बाद वो मक्का जाएंगे, मक्का से हज करेंगे, हज के बाद फिर उनकी वापसी जिद्दा से होगी। ठीक हो गया। अब जो जी आखिरी 15 दिन की फ्लाइट्स हैं वो पहले यहाँ से जिद्दा जाएंगे, जिद्दा से मक्का, मक्का जाके उम्रा करेंगे, उम्रा करके उसके बाद हज करेंगे, हज के बाद जब वापसी की उनकी फ्लाइट होगी उससे 8 दिन पहले मदीना मुनव्वरा उनकी मूवमेंट होगी और वापसी उनकी मदीना मुनव्वरा से होगी। तो आपने अभी एक चीज फरमाई कि इंडिविजुअल मूवमेंट रेकमेंडेड या अलाउड नहीं है, तो अगर किसी ने एडिशनल उम्रे करने हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा? सर एडिशनल जो उम्रे आपने करने हैं तो आप एक दफा जब हरम में पहुंच जाते हैं ना, तो जी आप हरम से बाहर जाके हिल में जाके आप उम्रा जी का एहराम और नियत तलबिया करके आप अंदर आके उम्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं लॉन्ग मूवमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मक्का में पहुंच गए हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं दरमियान में हज से पहले मदीना चला जाऊं, तो वो नहीं है जी अलाउ, क्योंकि सऊदी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इलीगल हज को रोकने के लिए बहुत सख्त इंतजाम किए होते हैं और उसकी वजह से हमारे हाजी जो है ना वो काफी परेशानी का शिकार भी हो जाते हैं और वो फिर छोड़ते भी नहीं है। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुजीब सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना ये चाहता था, मैं इंशाल्लाह प्राइवेट स्कीम के तहत जा रहा हूँ। तो ये जो रियासुल जन्ना के बारे में आपने बताया था कि ये गवर्नमेंट किया और उनका सऊदी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो है ही गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन प्राइवेट वालों का क्या एग्रीमेंट होगा रियासुल जन्ना के लिए? वो खुद करेंगे या हमें करवाना सर पड़ेगा जो प्राइवेट, है आपसे? मैं समझ गया हूँ आपका। प्राइवेट के लिए भी वही ऑप्शंस होंगे जो सरकार दे रही है। सरकार में ये होता है कि आपकी बिल्डिंग्स में जो है वो नोटिस लग जाते हैं रियाजुल जन्ना के हवाले से। प्राइवेट में ये होगा कि आप नुस्ख ऐप से अपना परमिट लेके खुद जा सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा, आपका चांस मिल जाएगा कि जो आपका प्राइवेट टूर ऑपरेटर होगा उसका जितना भी कोटा होगा उसको अपने सिस्टम में, सऊदी नुस्ख के सिस्टम से उसके तमाम हाजियों के परमिट भी इशू होते हैं और आप उस परमिट से भी जाएंगे। अगर आप खुद जाएंगे तो आप 2 दफा जाएंगे, अगर सिर्फ टूर ऑपरेटर के साथ जाएंगे तो फिर एक दफा तो आप इंशाल्लाह जाएंगे ही।
इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा ये कि मैं भी दुबई में होता हूँ और मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले वापस आना है ना, तो ये वैक्सीन जो है हमारी वही गवर्नमेंट वाला जो कैंप है उधर से ही होती है, करवानी होगी हमें? आप सर पाकिस्तान से ट्रेवल करेंगे हज के लिए? जी इंशाल्लाह, जी जी मैं पाकिस्तान से करूंगा, 24 हाँ मई को तो आऊंगा उस पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी 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 जी, प्राइवेट टूर प्राइवेट जो हुजाज हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हाजी कैंप से ही होगी। उसका तरीकेकार ये होता है कि जिस टूर ऑपरेटर से आपने पैकेज लिया हुआ है वो आपको एक कॉपी देगा, जो आपकी, जो मैंने ब्रीफ किया था थोड़ा सा कि हज फॉर्म की कॉपी कहलाती है वो, उस पे आपकी पिक्चर और जी जी डिटेल्स वगैरह एग्रीमेंट सारा मेंशन होगा, तो वो आपको देगा। वो उसकी कॉपी आप लेके हाजी कैंप में जाएंगे और हाजी कैंप से आप वैक्सीन करवाएंगे। वैक्सीनेशन आपके पैकेज में शामिल है। हाजी कैंप वाले कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट के हों। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया। शाहजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम मेरे भी सलाम। छोटे से दो सवाल हैं। पहला तो ये कि मैं पीआईए का एम्प्लॉई हूँ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। तो क्या मैं ईमेल करके ये कंफर्म कर सकता हूँ कि क्या जो टिकट्स मिलते हैं वो मैं अगर पीआईए की तरफ से, अपनी तरफ से अगर मैं खरीदूँ, मुझे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? और दूसरा सवाल मुझे ये करना था कि मैं अपनी वालदा के साथ हज पे जाऊँगा। मेरी वालदा व्हील चेयर पे होंगी, तो क्या मुझे व्हील चेयर पाकिस्तान से खरीद के लेके जानी होगी या वहाँ पे मुझे जो व्हील चेयर की सर्विस है वो वहाँ पे मौजूद मिलेगी? मुझे इनका बताइएगा प्लीज़। अनवर भाई हैं? जी जी बिल्कुल हूँ मैं सर। हाजी साहब, पहले सवाल का जवाब तो वेरी बिग नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने सारी चीजें ऑलरेडी मैनेज की हुई हैं आपके लिए। तो आप जो 50% का आपको ऑफर मिल रहा है उसको छोड़ दें, सरकार के साथ लग जाएं। दूसरा, आपने कहा व्हील चेयर, बिल्कुल जी वहां से मिलती हैं। आपके सेक्टर ऑफिस में मौजूद होती हैं। आप 200 रियाल देंगे, ज़र बयाना जमा करवाएंगे और व्हील चेयर ले लेंगे। लेकिन वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, अप टू द मार्क नहीं होती। उसका आसान, मैं अमूमन दोस्तों को यही तजवीज़ करता हूँ कि पाकिस्तान से एक ड्यूरेबल अच्छी किस्म की खरीदें और साथ ले जाएं। वो देखें आपके वेट में भी शामिल नहीं है, आपके किसी चीज में शामिल नहीं है, फ्री में आपके साथ जा रही है। और दरअसल आपका मकसद तो वालदा को अपनी सहूलत देना है। तो क्यों वो जो उसमें सब स्टैंडर्ड रहेंगी आपकी मक्का में जो आपको मिलेंगी, इतनी अच्छी नहीं होती कंडीशन। तो जब आप जा रहे हैं हज पे, वालदा के लिए यहाँ से कोई अच्छी सी खरीद लें, ले जाएं। और जब वापस आए तो वो अल्लाह की रजा के लिए हरम में छोड़ के आ जाएं, ताकि किसी और के काम आए। कोई और सवाल? जी, हमारे साथ मरियम आजम सिस्टर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक 3-4 सवाल पूछना चाह रही थी, जिसमें से पहला ये है कि इस्लामाबाद में जो I-14 के करीब मरकज़ है जहाँ पे हज क्लासेस अभी तरबियती हो रही हैं, वो किस डेट तक है? 2 फरवरी। ये 2 मेरे फरवरी पास तक। जो ऐप में आ रहा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो 3 फरवरी आ रहा है। तो 3 फरवरी आप ऐप के हिसाब से चले जाएं, कोई इशू नहीं है। मुझसे बोलने में गलती हो गई होगी, 2-3 की जगह मैं 2 ठीक है, बोल गया मुझे ये था हूँ। कहीं निकल ना जाए। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि कोविड की वैक्सीनेशन हम दोनों की नहीं हुई हुई, और ये हमने अपने जो फॉर्म था उसमें मेंशन किया था, तो इसमें कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं। कोविड में सिस्टर ऐसा है कि 65 अगर एज आपकी प्लस है तो फिर तो आपके लिए मस्ट होगी। अगर नहीं, हम लोग 65 अंडर 30s में हैं। 65 वो कोई मसला नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और ये कि जो रोड टू मक्का है, इसके लिए ये ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद में हम लोग रहते हैं तो सारे उसके लिए एलिजिबल हैं, या उसके लिए भी कोई अप्लाई करना है? नहीं नहीं, नहीं जी, सारे ऑलरेडी है यहाँ पे। एलिजिबल हैं इस्लामाबाद वाले। ठीक है। और जो वीज़ा का प्रोसेस है, मैंने शुरू में क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी, तो मैंने सिर्फ इतना सुना था कि इस दफ़ा पासपोर्ट जमा नहीं होंगे, तो वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस है? वीजा, सऊदी ई बायो वीजा वीजा। है। जी सॉरी। अली, आप कहिए। सरकार आपको ई वीजा इशू करा के देगी, जिसके लिए सऊदी वीजा के लिए आपको पहले बायोमेट्रिक करनी पड़ती है। बायोमेट्रिक का प्रोसेस जो है ना वो बयान किया जा चुका है, अभी नहीं करनी। जब करेंगे तो सऊदी वीजा बायो ऐप से करेंगे। तो आप बायोमेट्रिक करने के बाद फिर आपका ई वीजा इशू हो जाएगा और उसका पासपोर्ट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है इसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अली एक चीज ऐड करना चाह रहा तलहा हूँ साहब तमाम है हमारे हाजियों पास। जी जी। जी जी के सर जी एक अनवर भाई बात कंटिन्यू ऐड करें। करना चाह रहा था। अच्छा, मैं ऐड करना चाह रहा था तमाम हाजियों को मुखातिब करके कि जब तक वजारत मजहबी उमूर आपको कोई हिदायत जारी नहीं करती बायोमेट्रिक के लिए, उससे पहले ये एडवेंचर ना कीजिएगा। चलें, सवाल कीजिए। तलहा साहब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा मेरा एक दो सवाल थे। ये था कि मैंने इधर इस्लामाबाद से क्योंकि सारी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कराची से अगर मेरी फ़्लाइट हो तो ये क्या ये पॉसिबल होगा?
मैंने यहाँ से सारा जो है इस्लामाबाद स्टेशन वगैरह मेंशन किया है। पहला ही सवाल। दूसरा सर दिखाते अगर साहब आपने अगर आपने जी फॉर्म में इस्लामाबाद मेंशन किया ना पीओडी, तो फिर आपका आप चेंज नहीं हो सकता। मजीद जो है ठीक वो आप मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर लें, वीजा प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के जो नंबर दिए हुए हैं, तो वो मेरा तो नहीं ख्याल कि होगा, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन। जी ठीक हो गया। अच्छा दूसरा ये था कि ये जैसे होता है कि पहले चले जाएं, मतलब फ्लाइट्स पहले स्केड्यूल हो या बाद में स्केड्यूल हो, ये मैनेजमेंट के लिहाज से ये जो है, मैं वैसे ओवरऑल एक जनरल सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बेहतर रहता है कि पहले जाना मतलब मदीना बंदा चला जाए या बाद में चला जाए? उसमें मैनेजमेंट के लिहाज से बंदे को क्या फायदेमंद रहता है? वो तो खैर बाद में जो स्केड्यूल आएगा वो आएगा, लेकिन फायदेमंद क्या चीज रहती है आप लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक? पहले चले जाएं, फायदे में रहेंगे। जी ठीक हो गया। देखिए, पहले आप जाने में और बाद में जाने में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि अगर आपको कोई मजबूरी है, कोई किसी किस्म की, कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपके बच्चों के पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप आखिरी फ्लाइट्स में चले जाएं। उसमें ये होगा कि हज आपको फ़ौरन शुरू की तारीखों में मिल जाएगा और बाद में आप मदीना जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो वजारत जो आपको शेड्यूल देगी आप उसमें चले जाएं। दोनों सूरतें में आप पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है शेड्यूल। जी साथ साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हो गए? मुझे 2 सवाल वालेकुम पूछने अस्सलाम। थे। एक तो ये कि दवाइयों का पैक करवाना क्या ज़रूरी होता है? जैसे छोटी-मोटी दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर हो गए, खांसी का शरबत या कोई एलर्जी की दवाई है, एक ये सवाल था। दूसरा ये कि जो ओवरसीज़ से पेरेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो क्या उनके बायोमेट्रिक के लिए जाना कहीं किसी सेंटर में ज़रूरी होगा? क्योंकि वो लोग 15 डेज़ पहले या 10 डेज़ पहले आ रहे होंगे, या किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या मोबाइल कैमरे के थ्रू बायोमेट्रिक ईज़िली हो सकता है? जी सिस्टर, अनवर ऐसा भाई। है कि अगर आप पैराडॉल भी लेके जा रही है ना अपने साथ, वो भी आपने पैक करवानी है। और जो दूसरा ठीक है। आपका सवाल है उसमें ये है कि बायोमेट्रिक आपको ऐप से ही कराना है। अगर ऐप से नहीं हो तो आपने मिनिस्ट्री से कोशिश करनी है, वहाँ से भी पॉसिबल ना हो तो तीसरा जो अनवर भाई ने बताया कि आप एतमाद के दफ्तर चले जाएं, वो आपको ये सोल्यूशन कर देंगे इसकी। अच्छा सिस्टर, एक चीज मैंने ऐड करना चाहूंगा, जो आपने कहा ना सिरप फॉर्म, ये जी, जी। अलाउ नहीं है। कैप्सूल, सिरप, ठीक है। हकीमी अद्वियात या होम्योपैथिक की अद्वियात किसी सूरत अलाउ नहीं है। जो भी आप कैप्सूल भी अलाउ मेडिसिन, नहीं है? नहीं है जी, किसी सूरत अलाउ नहीं है। नंबर 2, जो भी मेडिसिन होंगी, आप एंटी नार्कोटिक्स का वहाँ पे काउंटर होगा, उनको सील करवा के वो स्टैम्प करके देंगे आपको, कि ठीक मैंडेटरी है। है। उसके अलावा वरना वो अच्छा अनवर जाने भाई, नहीं, ले सॉरी जाने नहीं मैं देते। ऐड करना चाहूँगा, कैप्सूल पैक्ड अलाउड है। जो हकीमी किसी तरीके से भर के जैसे देते हैं ना राइजिक वो, वगैरह का कैप्सूल्स होते जी हैं। हाँ बिल्कुल वो अलाउड हैं। जो पैक्ड ठीक। होती हैं, कंपनी पैक्ड जो होती हैं, ब्रांड में होती हैं, वो अलाउड हैं। मैं लेके जा चुका हूँ, वो कैप्सूल थी, वो पैक थी। खुद से अगर आप जैसे वो हकीम जो पैक करके देते हैं, नहीं नहीं वो नहीं। वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वो अलाउड एक बॉटल्स में आते हैं ना, वो भी नहीं, और जो हकीम नहीं। वाले जो शॉपर में आते हैं वो भी नहीं। जो हम्म, ठीक। उसके रैपर में वो आते हैं ना, सील्ड पैक आते हैं, वो पीवीसी वाले जो मटेरियल में पैकिंग होती है स्ट्रिप वाली, वो वाले अलाउ कर देते होते हैं। मतलब लेकिन वो भी उसमें कोई चीज अलाउ नहीं है। ठीक है। सिरप का ये इशू होता है कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि आपने उसको बैग में रखना होता है, तो वो अगर लीक हो जाए तो इशू हो जाता है। अदरवाइज कुछ दवाइयाँ सिरप की वो पाउडर फॉर्म में आती हैं, वो ले जा सकते हैं। चलिए, मोहम्मद सवाल है साजिद अगला। खान। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत वालेकुम शुक्रिया, बहुत अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है सर। बहुत मैं कर रहा हूँ जी, महसूस हो रहा हूँ जी। अच्छा सर, एक साजिद दो भाई, आपकी सवाल हैं। आवाज जानी पहचानी लग रही है। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अनवार साहब, अली भाई साहब और मुनीर ये साहब जी, साहब का ताल्लुक है मियाँ वाली से, और मेरे मुर्शिद का बहुत शहर है। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, साजिद मेरी बहन ने साजिद अभी मेडिसिन साजिद के साहब हवाले ने से आज मुझे उम्रा मुकम्मल किया माशाल्लाह से। माशाल्लाह, लेकिन बहुत उसमें शुक्रिया। सर वो तवाफ़ी ज़ियारत दोबारा करवा दी है, ख्याल कीजिएगा। अच्छा बहुत ठीक है सर, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर आपको सारा और शेयर करूंगा हाँ जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल, आगे चलिए सर जी, अच्छा आगे चलिए। सर, एक दो सवाल हैं जी, आपका टाइम बहुत हाँ शॉर्ट है, जी, हाँ जी, दूसरे दोस्त भी सुन रहे हैं। तो एक हाँ तो जी, हाँ जी, मेडिसिन के हवाले से मेरी बहन ने अभी पूछा है आपसे, तो ये जो जी मेडिसिन जी। सर जो रोजमर्रा इस्तेमाल की, जिस तरह पैनाडॉल, डिस्प्रिन, फ्लैजल, पेन किलर टाइप, तो ये किसी मुस्तनद डॉक्टर का साथ प्रिस्क्रिप्शन भी होना जरूरी है? एक तो ये सवाल है सर। जी दूसरा जो बिल्कुल है है, ना ये, ज़रूरी है। अच्छा ठीक है सर,
और दूसरा मैंने टोकन पे जमा करवाई थी एप्लीकेशन, तो अभी पासपोर्ट बन के आ गया। वो शेयर तो करते रहते हैं आप, वो सवाल इसी तरह के होते रहते हैं, तो वो इसकी कब तक फिर वो आएगी कोई ऐप में कोई चीज के आप इसको ऐड कर लें, या कोई मिनिस्ट्री की तरफ से हिदायत आएगी? आप खुद भी जाके एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा ना सर। अच्छा, तो फिर अभी इंतजार कीजिएगा इंतजार आने करें वाला। ना सर, अभी ठीक इंतजार है। और करें, सर मिनिस्ट्री अपडेट जी कर देगी तो ये सारे मामलात हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है सर। और आखिरी सवाल है सर, ये अटेंडेंस जो है ट्रेनिंग वाली, इसमें क्या क्या चीजें ले जानी? एक तो मोबाइल हो गया, और साथ पासपोर्ट या दूसरी को भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेंगे? पासपोर्ट नहीं चाहिए सर आप। जी जी अली। ये ट्रेनिंग जो सर जाएंगे कुछ हम नहीं लेके जाना है, आपने मोबाइल लेके जाना है, और जो कंप्यूटराइज रसीद मिली थी ना आपको जिसमें तस्वीर लगी हुई है आपकी, वो वाली लेके जानी है ठीक बस। है सर। अच्छा बहुत सर, शुक्रिया, बस मोबाइल, सर, बहुत अच्छा सुन तो लीजिएगा सर। जी मोबाइल ले जी जाके वहाँ जी पे जी। आपने वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं करनी है। जो अच्छा मुकद्दर ठीक है कुछ कह सर, रहा है उसको सुनना है। चले आगे चले। बिल्कुल हम उसे नोट करेंगे। बहुत मेहरबानी, हाँ ठीक जी है हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी, आगे चलिए। जज़ाकल्लाह, ये ओप्पो बहुत ओप्पो कोई भाई है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। शान मेरा नाम है जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मेडिसिन के हवाले से, कि आप कह रहे हैं कि सारी मेडिसिन सील करनी है, लेकिन हमारी फ्लाइट का ड्यूरेशन 10 से 15 घंटे हो सकता है, और जो हमारी नॉर्मल शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ मैं खाती हूँ, तो वो मैं हैंड जी कैरी जी में रख सकती हूँ? जी जी ये बिल्कुल वाला रखेंगे क्वेश्चन। आप। जी सिस्टर, आप ना सिर्फ वो रखेंगे जो आपने इस्तेमाल करनी है ना, वो दवाएं अपने हैंड जी कैरी में रखेंगे, उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी रखेंगे आप। बाकी जो आपने अच्छा, वहां और जाके उसके अलावा इस्तेमाल करनी है वो अपने लगेज में रख दीजिएगा। जी ठीक है। और उसके अलावा हम दूसरी जैसे एंटीबायोटिक और प्रिकॉशनरी मेजर्स में फ्लैजेल वगैरह जो से आपको मौसमी असरात हो सकते हैं, वो भी हमें जी सिस्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके, लिखवा। जी जी बिल्कुल, आप उसके लिए नुस्खा लेंगे किसी मुस्तनद डॉक्टर से, वो जाके सील करवाएंगी यहाँ पे हाजी कैम्प में। एंटी नार्कोटिक्स को स्टैम्प करेगा और वो अपने लगेज में रख के ले जाइएगा। तो तीसरा हैंड कैरी सवाल में हम करें। अपने सॉरी, हैंड एक कैरी और में वो क्वेश्चन है। अद्विया हैंड कैरी में वो हम अद्वियात लोग रखें जो अपने आपने खाने, जरूरी इस्तेमाल करनी है। जी जी मैं समझ गई, शुक्रिया। और खाने पीने के लिए जैसे हम थोड़े से नट्स वगैरह जो शुगर पेशेंट हम लोग खाते रहते हैं, क्या लगेज में ये रखें, अलाउ? हाँ अपने कुछ, हाँ जी बिल्कुल अलाउ है, कुछ हैंड कैरी में रखें, कुछ इसमें लगेज में रखें। चौथा सवाल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खैर, जल्दी अस्सलाम। जल्दी जल्दी जल्दी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल आज बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये जी था, जी आज आज जो है वो हमने ट्रेनिंग ली थी, आज ट्रेनिंग हमारी आज हुई है। उसमें जो है ये नुस्ख ऐप के हवाले से आपने बताया कि गवर्नमेंट भी जो है वो आपको एक नुस्ख में वहाँ पर रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी देगी, और आप खुद से भी करवा सकते हैं। वहाँ पे जो थे वहाँ तो नहीं उन्होंने ऐसा कोई मेंशन किया था कि गवर्नमेंट भी जो है वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट सर, ये हुआ हुआ है मैं कि क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंतजामी तौर पे मेरा थोड़ा ताल्लुक रहा है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस बताई है। लास्ट ईयर भी ये प्रैक्टिस रही है और इंशाल्लाह ये इस साल भी रहेगी। नुस्ख का ऑप्शन तो ओके। आपके पास है, वो बोनस समझें आप। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहे को भूल जाए कहीं कोई नुस्ख के साथ जाना है आपने। कोई दूसरा सवाल? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। योर वेलकम सर। इसमें अगर कुछ मैं कहना चाहूँ इस कहते सवाल कहते में, अस्सलाम थोड़ा वालेकुम सा जी। जी थोड़ा अली सा भाई। ये है बेसिक के अस्सलाम वालेकुम। नुसु पैक जब आप मदीना पहुंच जाएंगे, और जिस दिन फ्राइडे जी जी होगा उस दिन आपने नुसु जी ऐप को ऑन करना है, और आपको जो भी फर्दर वीक की डेट्स मिल रही हैं वो मिल जाएंगी। दूसरा जो आपका सवाल था वो ऐसा है कि जो आपका इस दफ़ा तो नाजिम है, पिछली दफ़ा हमारे साथ दूसरे लोग थे, वो कुछ टिकट्स लेके आ जाते हैं वहाँ से रियाजुल जन्नह के। तो वो जो है वो आपके साथ मतलब आपको जन्नत का कॉल टिकट? करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फिर आपको एक काफिले के तौर पे 100-200 बंदों को ले जाएंगे, और वो भी आपको वहाँ की जियारत करा देंगे। मुगीस वो सारा फ्लाइट वाइज होता है, उसमें परमिशन लेटर होता है, उसमें तमाम हुज्जात की डिटेल्स जी होती जी, हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, तमाम तो हुज्जात की वो उसमें ऑप्शन है डिटेल्स आपके होती हैं, पास। फ्लाइट वाइज होती है वो मैंने जिस तरह बताया, हुकूमत टू हुकूमत हमें रिलीफ मिलता है, वो बोनस होता है। जी जी, सवाल लें जी, कोई सवाल सवाल था? अनम्यूट वाले खत्म हो गए हैं जी? अपना माइक अनम्यूट करें जिन जिनको मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं तो फिर हम मेरा क्लोज ख्याल करें। कवर करें। अस्सलाम वालेकुम मेरा सर। ख्याल है कर दें। जी सर, वालेकुम मेरा एक अस्सलाम। क्वेश्चन है। अस्सलाम ये वालेकुम। है सर कि हम एक कंपनी के थ्रू जो है वो हज पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये है कि उन्होंने हमें ये जब ये ट्रेनिंग जब हम अटेंड करेंगे तो उनमें उन्होंने हमें कंप्यूटर रसीद वगैरह वो तो नहीं दिए। तो क्या सर मोबाइल ऐप पे हो जाएगा या वो रसीद साथ लेके जाना जरूरी है? ट्रेनिंग मोबाइल ऐप से भी अटेंड हो जाएगा, आपके पास प्रूफ है उसका, कोई मसला नहीं है। जी सर, थैंक यू। ओके जी, हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम। बाबर जदूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा क्वेश्चन सलाम।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी अनवर भाई, अली भाई, आपने कहा कि आप लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन नहीं ले जा सकते, वहां पे तो अक्सर ज्यादातर लोगों को कफ का इशू होता है। तो मैंने भी प्लान किया हुआ है कि मैं तकरीबन 5 से 6 बोतलें कफ सिरप की लेके जाऊंगा। तो क्या वो मैं भी उसको अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दूं कि मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा? और सुना है कि वहां पे कफ सिरप है भी बहुत महंगे हैं। जी मैं जवाब दे दूं इसका। सर दें, आप दें। बाबर भाई आपकी सहूलत के लिए जो पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन वहाँ पे जमाया जाएगा, वो किस लिए खोल रहे हैं? जो आपकी सहूलत के लिए वहाँ पे कफ सिरप भी मिल जाएगा, तो इस हवाले से परेशान ना हो, क्वालिटी मेडिसिन मिलती है पाकिस्तान हज मिशन में भी यार। अनवर भाई, पिछली दफा का लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि मक्का में जो है कफ सिरप शॉर्ट हो गए थे और बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। वो हो गए जी थे जी उसमें जितनी उसमें केमिस्ट की शॉप थी वहां था, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल मिशन में बहुत होती है, बहुत होता है, हम छोड़ के आते हैं वहां पे, फिर ये हालत होती है। आपके सेक्टर की जो डिस्पेंसरी होगी वहां पे दस्तियाब होगा, अगर वहां नहीं होगा तो पाकिस्तान मेडिकल मिशन चले गए, वो आपके स्टोर से देंगे, वो पाबंद है देने के लिए, और क्वालिटी आपका सिरप होता है, तो इस हवाले से अच्छा परेशान ना हो मेडिसिन के। जी जी अनवर भाई, 2024 का मैं तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ मुख्तसर सा, कि 2 दवाइयों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो शॉर्ट थी पाकिस्तान मेडिकल मिशन में। एक तो खांसी का सिरप, वहाँ खांसी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ठंडा गर्म का मसला था। दूसरा, पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती थी चलने की वजह से। तो ये आखिरी वक्त तक हम परेशान रहे। तो फिर हम बता कुरैश में हमने एक, वहाँ पर निशात के नाम से एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से हमने 10 से 15 रियाल में एक सिरप लिया था। तो ये पिछले साल तकलीफ हुई थी। जदुन साहब सही कह रहे हैं। जदुन साहब, पाकिस्तानी अंदाज बताऊं आपको, लेके जाना चाहते हैं अपने लगेज में रख लें, रिस्क लें, या तो चले जाएंगे वहां पे या निकाल लेंगे, दोनों चीजें, ब्लैक एंड व्हाइट में गए या निकाल लिए, बगैर बताए रख लें, ठीक है? मसूद जदुन साहब साहब, हैं मैं आपको हमारे अपना साथ। तजर्बा शेयर जी करता जी, हूँ। आप अस्सलाम एथ्रोसिन वालेकुम। लेके जाएं, एथ्रोसिन लेके जाएं, वो बहुत काम आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। जी जी थैंक यू। भाई, सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मसूद बात कर रहा हूँ। ये काइंडली मैंने एक ज़रा वेरिफिकेशन करनी थी। एक मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर मुझे दिया हुआ है, मेरा होम टाउन करक में दिया हुआ है, बल्कि जबकि मैं रह रहा हूँ अटक में। तो मेरे नज़दीक तो ज़्यादातर यही है कि इस्लामाबाद वाला जो तरबियती कैंप है वो इतना ज़्यादा नज़दीक भी नहीं पड़ता। क्या अटक में तरबियती कोई कैंप है जिसमें मैं अटेंडेंस लगवा सकूँ अपनी? सर अटक में प्रोग्राम होना है, अब ये पता नहीं कि हो गया हुआ है या होना है, लेकिन अटक में प्रोग्राम प्लान्ड होगा। तो आप उसका शेड्यूल वेबसाइट पे चेक कर लें या पीडीएफ ग्रुप में शेयर की हुई है, उसमें अटक का प्रोग्राम देख के उसमें आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर जो पीडीएफ शेयर की हुई है उसके अंदर अटक का नहीं आ रहा, और मेरा 27 तारीख को सुबह 9 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो क्या मैं वो इस्लामाबाद से ही करवा सकता हूँ? और फैमिली का भी जारी बात है मेरे पास है, तो क्या हाँ, फैमिली का इस्लामाबाद मैं में कर लें, एक्सेप्ट इस्लामाबाद कर लें। इस्लामाबाद देखें कर आप लूँ? तो प्लानिंग क्या तो, फैमिली को सॉरी फैमिली को मुझे ले जाने की जरूरत है, या मैं खुद ही जाके दोनों का करवा सकता हूँ, अटेंडेंस करवा सकता सर हूँ? अगर आपकी फैमिली ने भी हज करना है तो उनको ले जाएं, अगर वो इधर ही हैं और सिर्फ आप हज पे जा रहे हैं तो फिर आप चले जाएं। दोनों ने जाना है हज पे, लेकिन तो फिर मेरा दोनों को पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग व्यू ये करवाएं था ना। कि आप अकेले जाके क्या करेंगे सर? उन्होंने हज नहीं करना। करना तो है बिल्कुल। तो तो लालन को फिर लेके जाओ ना यार, पैसे दिए ना उन्होंने ट्रेनिंग के। क्या उन्होंने एक मिनट, उन्होंने सवाल शुरू में ही कहा था कि उनको लाने में मसला है करक की वजह से। अच्छा तो तो वो तो फैमिली है, मैं कहाँ ये मेरे पे कहूंगा यार? साथ कि अटक। आप अटेंड जी करें, किसी दूसरे साथी को भी अपने साथ ले जाएं जो उनकी बिहाफ पे अटेंडेंस लगा लें। फिर आप जो भी सुनेंगे वहां पर ट्रेनिंग सेशन में, वो आप उनको भी बता दें, ये भी पॉसिबल है। क्या उनकी बिहाफ पे मैं अटेंडेंस लगवा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। जी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, और ये मसूद साहब हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, मिसेस शकील साहिबा हैं उनका। और मजीद के लिए अगर आप चैट्स में जो है वो ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे फुली डिस्कशन होगी, जो भी सवालात हैं आपके वहाँ से फिर आपको दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे दो सवाल पूछने थे। पहले तो ये कि मैं 2023 में भी गवर्नमेंट पैकेज में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी हूँ पाकिस्तान से। तो मुझे ये पूछना था कि लास्ट टाइम उन्होंने हमें मदीना मरकजिया में नहीं दिया था, तो क्या इस दफ़ा भी कुछ ऐसा है कि सारे होटल मरकज में हैं या कुछ मरकज से बाहर हैं? क्योंकि वो फिर हमें प्रॉब्लम हुई थी, हम अपनी 40 नमाजों अच्छा को बहन पूरा बहन करने में बहन थोड़ी मैं जी जी मुश्किल मैं हुई। बिल्कुल समझ गया, मैं इस पे आ जाऊँ। 2023 में कुछ इश्यूज से उसको कॉम्पनसेट किया था। लास्ट ईयर तमाम होटल्स मरकजिया में थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मरकजिया में। हमारी अम्मी। मरकजिया का मैं बता चुका हूँ
کہ آپ کو جو صحن کی دیوار ہے وہاں سے 300 میٹر اور 600 میٹر کے اندر اندر کا جو ہوٹل سے سارا کا سارا جی مرکزیہ کہلاتا ہے. بے فکر رہیے، اگلا جی سوال جی کیجیے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کچھ لیڈیز ایشوز کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈاکٹر نے ہمیں کچھ ایسی بھی دی تھی جس میں کیپسول میں پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے. تو حاجی کیمپ جی جی والوں نے، کراچی حاجی کیمپ والوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی ہینڈ کیری میں رکھ لیجئے، اس کو ہم سیل میں نہیں کر سکتے، پیک نہیں کر سکتے. تو وہ الحمدللہ ہماری نکل گئی تھی. 2023 میں روڈ ٹو مکہ نہیں تھا، اب 2025 میں ہے کراچی سے. تو کیا اگر ہمیں لے ابھی جائیں، بھی وہ لے جائیں کوشش ہم؟ کیجیے گا لے جائیں جی، بالکل لے جائیں، انشاءاللہ ٹھیک چلی ہے، جائیں گی. جزاک اللہ. جی یہاں پہ پھر ہم اختتام کرتے ہیں سیشن نمبر 2 کا. امید ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور اگلا لایا عمل انشاءاللہ ہم بتا چکے ہیں. باقی اگر کسی نے گروپ جوائن کرنا ہے تو چیٹس میں گروپ کا لنک ہے، وہ آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. اور مزید انشاءاللہ جو اگلے سیشنز ہوں گے اس کے بارے میں پھر اپڈیٹ آگے دنوں میں انشاءاللہ اپڈیٹ کر دی جائیں گی. جزاک اللہ علی بھائی کو، اپنی ٹیم، انوار صاحب، سید مغیث الحسن، مولانا مسعود شاہ صاحب اور باقی دیگر کے حضرات اسد اجاز کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.